أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 216 سے آج ہم پڑھیں گے اور موضوع اب آ رہا ہے قتال کا۔ کتبہ فرض کر دیا گیا، لکھ دیا سے مراد ہے فرض کر دینا، لکھی ہوئی چیز اوتھینٹک ہو جاتی ہے نا۔ علیکم تم پر القتال جنگ کرنا، کاف تے لام قتل سے ہے، جان لینا مارنا قتل کرنا، تو جنگ کے لیے استعمال ہوا۔ جہاد جو ہے وہ براڈ اسپیکٹرم ورڈ ہے، یعنی کہ اس کی بہت سارے پہلو ہیں، پڑھانا، سکھانا، تعلیم دینا، پیسے لگانا، مسلمان سوسائٹی کو بلڈ کرنا، سب جہاد۔ اور جہاد کا ایک پہلو ہے قتال۔ قتال جہاد کے اندر آتا ہے، لیکن جہاں الجہاد کا لفظ استعمال ہوگا اس سے مراد جنگ نہیں ہوگی۔ جنگ ایک شکل ہے جہاد کی، اگر ہو جائے تو ہو جائے۔ اب اس میں ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ جی اپنے ڈیفenس میں لڑیں گے، ضروری نہیں ہے ڈیفenس میں بھی لڑیں گے، لیکن اپنے کام کے لیے بھی لڑ سکتے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حملے بھی کیے۔ اٹ ڈپینڈس۔ تو لہٰذا اگر دشمن ہمیں تنگ کرے گا تو ہم بھی حملہ کریں گے۔ مکہ پر پھر فائنلی کیا نا حملہ، روم والوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جو گئے تھے تو وہ روم والوں پر حملہ ہی کرنے گئے تھے، تو جنگ نہیں ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ جنگ کی جائے گی، جی رہ گئی یہ بات کہ نہیں نہیں جنگ نہیں کرنی، جنگ کیے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا، یعنی کہ دنیا میں امن قائم نہیں رہ سکتا۔ ہم نے جنگیں کرنی چھوڑ دی تو دیکھ لیں حال، کشمیر گیا ہاتھ سے، فلسطین گیا، اب لبنان کی جنگ چھڑ گئی ہے، یہ ایک ایک کر کے علاقے جائیں گے۔ اور جو ہمیں کہتے ہیں کہ جی جنگ نہ کرو جنگ نہ کرو، خود تو وہ ہر دوسرے دن کسی ملک پر حملہ کیا ہوتا ہے۔ جب سے میں بڑی ہوئی ہوں، آپ لوگوں کا بھی یہی ہے، عراق، شام، افغانستان سے بلکہ شروع ہوا نا۔ سب سے پہلے روس نے افغانستان پر حملہ کیا، اس کو تباہ کیے رکھا، پھر روس نکلا تو امریکہ آ گیا، پھر امریکہ نے اس کو تباہ کیا، پھر وہاں سے نکلے پھر عراق کو برباد کیا، شام کو برباد کیا، یمن کو کیا، لیبیا کو کیا، قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے۔ اچھا ان کے لیے نہیں ہے جنگ بندی، ان کے لیے کچھ نہیں ہے، اور نہ ہمارے کسی اسکالر میں اتنی اخلاقی ضرورت ہے، حاکموں میں تو ہے ہی نہیں نا، عالموں میں بھی نہیں ہے کہ جو کھڑے ہو کر کہیں کہ آپ کی کر دے پہ ہو، خود تم لوگ کیا کر رہے ہو بھائی۔ اور مذہبی تاریخ بھی اٹھا کر دیکھ لے، یہودیوں نے عیسائیوں کے ساتھ کیا کیا، پھر جب عیسائیوں نے طاقت پکڑی تو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا کیا، اتنا مارا کہ بھاگے وہاں سے، تبھی تو آ کر پھر آباد ہوئے عرب میں۔ کیوں اور عرب میں آ کر آباد ہوئے تھے؟ پناہ لی تھی ادھر سے۔ تو لہٰذا جناب کوئی بھی قوم طاقت کے بغیر اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتی، طاقتور ہونا پڑتا ہے۔ اگر کوئی حملہ کرے گا تو بھی لڑیں گے، اور بعض اوقات ہمیں بھی حملہ کرنا پڑے گا، یہ حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے بھی یہی، لہٰذا ایک انگلش فریز ہے، اف یو وانٹ پیس پریپیئر فار وار۔ اگر امن چاہتے ہو جنگ کی تیاری کر کے بیٹھو، ہے نا۔ اللہ پاک کہتے ہیں نا سورہ توبہ میں، انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے، کہ اللہ کہتے ہیں کہ اپنی طاقت بنا کے رکھو، گھوڑے باندھے رکھو، ہتھیار تیار رکھو، تاکہ تمہارے اور میرے دشمن روب میں رہے، انہیں پتا ہو کہ اگر حملہ کریں گے تو بھاری پڑے گا۔ تو اسے کہتے ہیں طاقت کا توازن، طاقت کا توازن ضروری ہے جی۔ اگر ایک قوم زیادہ طاقتور ہو جائے گی اور ایک کمزور ہو جائے گی تو وہ اس کو تباہ کریں گے ہی کریں گے، تو طاقت کا توازن بنانا ہوگا۔ لہٰذا یہ بڑا ایک سوال اٹھتا ہے کہ جی اسلام تو جنگ پسند مذہب ہے، نہیں، اسلام کوئی جنگ پسند مذہب نہیں ہے۔ جائیں توریت اٹھائیں، کیا توریت میں حکم نہیں ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرو، اور جو تمہارے مخالفن کو ختم کر دو، مردوں کو قتل کر دو، عورتوں بچوں کو غلام بنا لو، اور ریپیٹڈلی حکم ہے، وہی حکم ہے جو ہمیں ہے۔ یہی حکم کیا انجیل میں نہیں ہے؟ انجیل میں ہے۔ اچھا کیا ہندوؤں کے ہاں نہیں ہے؟ ہندوؤں کے ہاں بھی، ہندوؤں کے ہاں تو بہت سخت، ہاں۔ اور جو ان کے بقول ان کے بھگوان وشنو نے جو اوتار لیے ہیں انسانی روپ میں، اللہ نے، خدا نے جو زمین پر جنم لیے ہیں، ان میں ایک پرشورام اوتار بھی ہے۔ تو پرشورام اوتار جو ہیں انہوں نے تو بقول ان کے دعوے کے لاکھوں کھشتریوں کو مارا،
اور اتنے کھشتری مارے کہ انہوں نے 21 بار کھشتریوں کے خون سے تالاب بھرا. ہاں ہاں، انہوں نے قسم کھائی تھی. ان کے باپ کو کھشتری بادشاہ نے مار دیا تو ان کی ماں نے ماتم کیا. 21 بار اپنے سینے پہ ہاتھ مارا. تو بقول پرشورام کے قصے کے کہ انہوں نے قسم کھائی کہ میری ماں نے 21 بار اپنا سینہ پیٹا ہے تو میں 21 بار کھشتریوں کے خون میں نہاؤں گا. تو 21 بار اتنے کھشتری مارے کہ ان کے خون سے تالاب بھرا اور اس میں نہائے. ہاں. تو رام جی کا قصہ تو بڑا سناتے ہیں کیونکہ وہ محبت سے بھرا ہوا ہے نا. تو پرشورام جی کا بھی سنائے. جتنا بڑا اوتار رام جی ہیں اتنا بڑا رام جی سے پہلے پرشورام آئے تھے بقول ان کی. تو جناب خون بہائے بغیر کوئی قوم سروائیو نہیں کر سکتی، پھر چاہے وہ کوئی بھی لوگ ہو. تو یہ کہانیاں ہیں. اور افسوس کی بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ مسلمان ان باتوں کا سامنا کرنے کی بجائے گھبرانا شروع کر دیتے. نہیں نہیں وہ جی ہم تو یوں ہم تو وہ. بھائی ان سے پوچھے کہ آپ نے حملے نہیں کیے، آپ نے فتوحات نہیں کی، صلیبی جنگیں نہیں لڑی؟ جب یہودی طاقت میں تھے انہوں نے عیسائیوں کو قتل عام نہیں کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو چن چن کر نہیں مارا؟ مسلمانوں نے پھر کسی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا. مسلمانوں نے تو جب خون بہایا ایک دوسرے کو ہی بہایا. خانہ جنگی ہے ہماری، ایک دوسرے کو ساتھ ظلم کیے، کسی دوسرے پر ظلم نہیں کیا ہم نے. یہ آپ میں دعوے سے کہتی ہوں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں. ہندو پر آپ کو ظلم کرتے نظر نہیں آئیں گے مسلمان، عیسائیوں یہودیوں پر نہیں. ہاں مسلمانوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، وہ علیحدہ کہانی، وہ ہماری کہانی ہے. اس کے ہیرو بھی ہم، اس کے ولن بھی ہم. تو کوئی بھی قوم جی بغیر طاقت کے استعمال کے اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی. ہاں طاقت کا استعمال ناجائز نہیں ہونا چاہیے، اسلام کی ڈیمانڈ پر. بے وجہ کی جنگیں نہیں ہوں گی، جنگ ہوگی صرف دین کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کے بھی اصول ہیں. ہاں یہ نہیں کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، نہیں. جنگ کے بھی اصول ہیں. ہتھیار ڈالنے والوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، گھر نہیں لوٹے جائیں گے، فصلیں نہیں جلائی جائیں گی، بچے بوڑھے عورتیں قتل نہیں کی جائیں گی، عورتوں کے ریپ نہیں کیے جائیں گے، زخمی نہیں مارے جائیں گے. یہ پورا جو آج چارٹر ہے نا یو این او کا، یہ بڑی بعد میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دیا اور مسلمان ان اصولوں پر چلتے تھے. لہٰذا مسلمانوں کی جو جنگیں ہوئی، جو فتوحات ہوئی، جو فوجی مرے سو مرے، ادھر کے مرے ہمارے شہید ہوئے، لیکن شہروں کے اندر کوئی جنگیں نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوئی. لوگ آباد رہے بلکہ ان کو بہتر کر دیا گیا. اسی لیے جہاں جہاں مسلمانوں نے فتوحات کی صحابہ کے عہد میں، وہ علاقے مسلمانوں، اتنا اچھا سسٹم تھا مسلمانوں. تو لہٰذا کتاب پر ہمیں ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک کتاب، کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجن دیکھیں تو ہر دین جو ہے، ہر دین کی کتاب جو ہے وہ اپنی امت کو جنگ کرنے کی تعلیم دیتی ہی. ہاں. تو لہٰذا اللہ کہتے ہیں کتب علیکم القتال، تم پر جنگ فرض کر دی گئی. کب؟ جب جنگ ہو. جنگ فرض کر دی گئی، اسے مراد یہ نہیں کہ ہر وقت ہر مسلمان جنگ کر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں جنگ کے لیے بلایا جائے تو اس میں حصہ لینا فرض ہے. اب جو لڑنے والا ہے وہ لڑ کر حصہ لے گا، جو لڑنے والے نہیں ہے وہ اور طرح سے حصہ لیں گے. اپنی اپنی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، شہر میں امن بنا کے رکھنا، کھانا سپلائی کرنا، پیسوں سے مدد کرنا، جو کر سکتا. وہ ہوا اور وہ کرہ ناپسندیدہ ہے. اکراہ سے ہے نا، کاف ریحا. اکراہ کہتے ہیں ناپسندیدہ طریقے کو. مکروہ کا لفظ آپ اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں، یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے. مکروہ ناپسندیدہ کو کہتے ہیں. تو کرہ ہے ناپسندیدہ، لکم تمہارے لیے، وہ تمہیں ناپسند ہے. جنگ پسند ہے کسی کو؟ جنگ کسی کو پسند نہیں. ہاں مومن کو بھی پسند نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا مسلمانوں کو جنگ کا شوق ہے، بھی کیوں؟ ہم پاگل ہیں؟ ہمارے گھر نہیں ہے، ہمارے بچے نہیں، ہمیں جینا پسند نہیں؟ سب کو پسند ہوتا. لیکن اگر جنگ لگ جائے تو پھر ہم نہیں گھبراتے. ہاں کیونکہ جنگ کے آگے جنت. تو اگر جنگ شروع ہو جائے گی تو پھر ہم پیٹھ نہیں پھیریں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں آؤ آؤ مجھ سے لڑو، آؤ آؤ مجھ سے لڑو. نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں. ہمیں بھی اپنے ملکوں کو اسٹیبلش کرنا ہے. اور آپ بتائیں کہ خانہ جنگی کو اگر نکال دیا جائے تو کتنی کی جنگیں مسلمانوں نے کی؟ کوئی بھی نہیں ایسی کی. خانہ جنگی تو ایک علیحدہ مسئلہ بن گیا نا ہمارا.
یعنی وہ تو وہ سازشیں تھی، فتنے تھے جو پنپ گئے، اور آج تک ہم ان سے نمٹتے آ رہے ہیں۔ اور یہ تب تک چلے گا جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ جاتے، ہم اس سے نہیں بچ پا سکتے، یہ وہ فتنہ ہے جس نے ہمیں لپیٹ میں لے لیا۔ تو اللہ کہتے ہیں جنگ کا حکم بڑا ناپسندیدہ ہے تمہیں، تکلیف دہ ہے تمہارے لیے، واسا اور ہو سکتا ہے، ان کے تکرہ تم ناپسند کرو، وہی کاف راہا سے تکرہ، تکرہ ہونا ہے نا اصل میں، تم ناپسند کرتے ہو، مضارع جمع حاضر مذکر، تو اس کا نون گر گیا ان کی وجہ سے، نصب مل گیا، ان تکرہ، اور تم ناپسند کرو گے، یعنی کہ یہ وڈ کی شکل آ گئی ول سے، شیئن ایک چیز کو، وہ اور وہ خیرن بہتر ہوگی لکم تمہارے لیے، اور این ممکن ہے کہ تم اپنے لیے چیز کو ناپسند کرو وہ تمہارے حق میں اچھی ہو۔ جنگ کے علاوہ بھی ویسے یہ اصول ہے، ہم کچھ چاہتے ہیں زندگی میں، یہ مل جائے وہ مل جائے، ہر انسان کی اپنی خواہش ہے، اور وہ نہیں ملتا، اور جس چیز سے ہم بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہو جاتی ہے۔ چلے اگزامپل لے لیں شادی کی، کہ دو تین رشتے آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بچے کی شادی یہاں ہو جائے یہاں نہ ہو، اور ایسا صورتحال بنتی ہے کہ جہاں ہم نہیں چاہتے وہیں پر ہو جاتی ہے، اور ہم اس بات سے بڑے افسردہ ہوتے ہیں، مگر بعد میں کچھ عرصے بعد سمجھ آتی ہے کہ یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، اور جس کے ساتھ ہم چاہ رہے تھے اس کا تو کوئی مسئلہ نکل آیا، اور بعض اوقات ساری عمر پتہ نہیں چلتا، یہ بھی ہوتا ہے، تو اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ ایک میں مفتی طارق مسعود صاحب کا سن رہی تھی، کبھی کبھار ٹائم ملے تو جس کا بھی ہو میں سن لیتی ہوں، مختلف لوگوں کو سنتی ہوں، تو وہ ان سے خاتون نے سوال کیا ہوا تھا کہ جی میری شادی کو 16 یا پتہ نہیں 17 سال ہو گئے، تو میری شادی پسند کے خلاف کر دی تھی میرے ماں باپ نے، ویسے میرا شوہر اچھا ہے، وہ میرا خیال کرتا ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا، تو کیا میں اب اس سے طلاق لے لوں؟ تو بھی بات یہ ہے کہ خیر انہوں نے بھی صحیح اپنی حد تک جواب دیا جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن میں بھی وہی بات سیم ہے لیکن میں تھوڑی ڈفرنٹ وے میں کہتی ہوں کہ بھئی اتنا تمہیں ناپسند تھا تو آپ اسٹینڈ لیتے، اور اب جب شادی ہو گئی اور شوہر خیال رکھتا ہے اور سارا کچھ ہے تو اللہ نے تمہارے حق میں بہتر کر دیا، آپ ایکسپٹ کرو۔ اب 16 17 سال سے آپ نے موو بھی نہیں کیا، آپ وہیں پہ کھڑے ہیں، میری پسند کے خلاف شادی کر دی، میری پسند کی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھا گھر مل گیا، اچھا شوہر مل گیا، سب کچھ ٹھیک ہے، تو پھر تکلیف کیا ہے؟ اور جہاں آپ کو شوق تھا شادی کا وہاں جا کے چاہے چھتر پڑتے، وہ نہیں دیکھنا، یہی بات اللہ ہے، ہو سکتا ہے جو چیز تم چاہ رہے ہو وہ تمہارے حق میں اچھی نہ ہو، اور جو تم نہیں چاہ رہے وہ تمہارے حق میں اچھی ہو، بہت دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے، اور کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تو جب آپ پوری کوشش کریں کسی بھی چیز کے لیے، کوشش کریں پوری کریں، دعا بھی کریں، اس سب کے بعد بھی جب وہ کام نہ ہو تو پھر اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے، پھر اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں سے آپ کے لیے کون سی خیر نکلے۔ ہم اصل میں نا الجھ جاتے ہیں چیزوں کے ساتھ، ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں کہ اب میری مرضی کے خلاف ہو گیا ہے، اب آئی ول ناٹ ایکسپٹ، وہاں سے پھر الجھنیں جنم لیتی ہیں اور ہم الجھتے چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو الجھاؤ سے بچائیں، کوشش کریں جب تک، یعنی فرض کریں کہ شادی ہے، بچے کی شادی کر رہی ہوں میں، ایک بات ہے، اور میں جہاں کرنا چاہ رہی ہوں میں اس کے لیے زور لگاؤں، میرا حق ہے، کوئی حرج نہیں ہے، پوری کوشش کر کے دیکھ لیں اچھے طریقے کی، اگر ہو گئی الحمدللہ، نہیں ہوتی کہیں اور ہو جاتی ہے تو بس پھر بات چھوڑ دو، پھر اب ساری عمر وہ بٹن نہیں دباتے رہنا، میں تے اوتھے کرنا چاہنی سا تے تو آ گئی، میں تے اوتھے کرنا چاہنی سا تے تو آ گئی، میں تے اوتھے، بس چھوڑ دے، اللہ کا حکم نہیں تھا نا، اللہ کا حکم نہیں تھا، آپ نے پوری کوشش کر لی، کہانی ختم۔ تو ہر چیز کے لیے اوپن ایفرٹ کریں اور دعا کریں، جب اس کے بعد بھی کام نہ ہو تو پھر وہ اللہ کی رضا ہے، پھر اس پہ راضی ہو جائے، یہ ہر چیز کے لیے، اور یہاں جنگ کے لیے بھی اللہ کہہ رہے کہ ہو سکتا ہے جس چیز کو تم پسند نہ کرو تمہارے حق میں اچھی ہو۔ اب دیکھیں جب مسلمان ایک بڑی فوجی طاقت تھے، 1000 سال کا زمانہ ہے، آپ دیکھیں کسی کی جرت نہیں تھی کہ مسلمانوں کو ٹچ کر جائے، اور آج آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان خود جو اسلامی جمہوریہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں کراچی میں، سندھ میں، کراچی میں تو نہیں سندھ میں، ایک دن میں 56 لوگ قتل کیے، 3 مختلف جگہوں پر، ٹوٹل 56 لوگ مارے، یہ اسلامی جمہوریہ میں حال ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ دوسرے ممالک میں ہم نے کیا کرنا؟
فلسطین میں کتنے لوگ مرے ہیں اور بچے مرے. سب سے زیادہ تعداد 1 سال سے کم عمر بچوں کی ہے. کوئی کچھ کر سکا؟ اور صاف کہا ہے پیوٹن نے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں. کتنی کیجویلٹیز ہوتی ہیں، بچے مار رہے ہیں، عورتیں مار رہے ہیں، ہمیں ہاسپٹلس تباہ کرنے پڑیں گے، اسکول، وی ڈونٹ کیئر. ہمیں صرف یہ لینڈ چاہیے، یہ لینڈ ہماری ہے. ان کا دعویٰ کتنا سچا کتنا جھوٹا وہ ایک علیحدہ بحث ہے، میں اس وقت وہ بحث نہیں کر رہی. بات یہ ہے کہ کوئی مسلمان ان کی مدد نہیں اٹھ سکا ہے. کشمیر میں کتنا لمبا کرفیو چلا ہے، کتنی اذیت ان لوگوں نے اٹھائی ہوگی. اور اس سب کے بعد پھر انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ کشمیر کی آزاد حیثیت ختم ہے، وہ انڈیا کا ایک سرکاری حصہ ہے، کر دیا گیا. اب وہاں پر انڈیا کا لا چلے گا، سب کچھ ہوگا. کتنا عرصہ یہ مزاحمت ہوگی، 1 نسل 2 نسل، پھر یہ چیز ختم ہو جائے گی. کچھ کر سکے ہم ان کے لیے؟ اچھا برما میں 5 سال پہلے کیا ہوا؟ ایک برمی کی مدد کو کوئی پہنچا ہے؟ کیونکہ ہم نے ہتھیار رکھ دی. اقبال کا بڑا سچا شعر ہے، بعض شعر اقبال کے بہت سچے ہیں، کچھ شعر نہیں بھی سچے ہیں. ہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ شاید ظاہر ہے وہ ایک مفکر تھے، اسلام پر اسلامک تھنکر تھے. تو جن چیزوں کو پراپر انڈرسٹینڈ کیا وہ ان کے بارے میں ان کی باتیں صحیح ہیں، جن کو پراپر انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے تو اس میں ان سے غلطیاں بھی ہوئی، تو ہیومن ورک ہے. لیکن بہت سچا شعر جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں وہ یہ ہے: آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و ربابا. کیا میں تمہیں بتاؤں قوموں کی تقدیر کیسے بنتی ہے؟ جب قومیں طاقتور ہوتی ہیں، لڑ سکتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بلڈ کرتی ہیں. اور جب پیسہ آ جاتا ہے، عیش پرست ہو جاتے ہیں تو وہ زوال پذیر ہو جاتے ہیں. ہر قوم کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہی کہانی ہے. جس وقت ہم سے یہودی اور عیسائی شکست کھا رہے تھے نا، خاص طور پر عیسائی، یہودیوں کی تو تعداد بڑی کم تھی، عیسائی ہمارے مد مقابل تھے اور ہم سے ہار رہے تھے، تو عیسائی اسی طرح عیاش تھے اس وقت حکمران جیسے آج ہمارے حکمران عیاش. اور اسی طرح ان کے علماء کرپٹ تھے جیسے آج ہمارے علماء کرپٹ. تو علماء تو ان کے آج بھی کرپٹ ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی اعتبار سے اسٹیبلش کر لیا ہے. آج ان کے پاس طاقت ہے اور ہمارے حکمران کرپٹ ہو گئے ہیں، تو جو ذلت اس وقت ہمارے ہاتھوں انہیں ملی تھی اب وہ ہم واپس لے رہے ہیں، کیونکہ حکمران گدے ہیں. سیدھی سی بات ہے جی، گدے ہیں، بات کرنے کی عقل نہیں. ابھی دیکھیں یو این او میں گئے ہیں تو پوری دنیا میں مذاق بنا ہوا ہے، اتنا کرٹک بنا ہے، اتنا کرٹک بنا ہے. دیکھیں یہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے، اور بھائی تیاری کر کے چلے جاؤ. یعنی کہ دیکھیں میں ایک اسپیکر ہوں، اگر مجھے کوئی بڑا جو ہے اسٹیج ملتا ہے، کہیں سے آ جاتا ہے انویٹیشن کہ مس فلک فلانی جگہ پہ آ کر آپ ڈیبیٹ کریں، تو کیا میں تیاری نہیں کروں گی؟ میں کروں گی. میں چاہوں گی کہ وہ ڈیبیٹ بہت اچھی ہو تاکہ مجھے اور بہتر اپرچونٹیز مل سکے، کیونکہ میں اپنا میسج کنوے کرنا چاہتی ہوں، مجھے زیادہ آڈینس چاہیے، تو اس کے لیے مجھے محنت کرنی ہوگی نا. تو میں تو ساری کلاسیں بند کر کے 2 3 دن لگا کر اپنے آپ کو اس ٹاپک کے لیے بہترین پریپیئر کروں. تو آپ ایک انٹرنیشنل فورم پر جا رہے ہیں، آپ ادھر ادھر گھومنا پھرنا چھوڑ کر، اپنی عیاشیاں چھوڑ کر 2 دن لگا کر تقریر تیار کر لو. انگریزی تو تھوڑی بہت ان لوگوں کو آتی ہے، ایسی نہیں ہے کہ بالکل نہیں آتی. ہاں دیکھ کر ہی تیاری کی ہو، دیکھ کر بھی غلطیوں پر غلطیاں، غلطیوں پر غلطیاں. اور آپ یقین کریں کہ اگلے دن اخباروں میں جو کارٹونز بنے اور جو مذاق اڑایا گیا ہے، اب وہ مذاق ایک بندے کا نہیں ہے نا، وہ ایک قوم کا مذاق ہے. پھر کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو عمران خان اچھا لگتا ہے. عمران خان نے جب لاسٹ ٹائم وہ تھا ظاہر ہے پاکستان کے پرائم منسٹر، تو جو اسپیچ دی تھی نا، وہ پوری ہسٹری میں یو این اے کی سب سے زیادہ سنی گئی تقریر، سب سے زیادہ لوگوں نے اس کی تقریر سنی. اب میں نے خود پہلی دفعہ یو این او میں کسی کی تقریر سنی تھی. تو بات یہ ہے، کمپیریزن کی بات ہے نا، ذلیل کرا کے شرمندہ کرا کے رکھ دی، اور لوگوں نے باقاعدہ کارٹون بنائے ہیں اخباروں. اب بتائیں اس سے آگے کیا شرم کی بات ہو؟ حکمران آپ کی عزت ہوتے ہیں نا. یہ ایسے ہی ہے جیسے استغفر اللہ کوئی میرے یا آپ کے ماں باپ کا کارٹون بنائے، تو میں کتنی تکلیف ہوگی، کتنی شرم آئے گی. تو حکمران میں منزلہ ماں باپ ہوتے ہیں بیسیکلی. تو وہ انہوں نے یہ ریپرزینٹ کیا نا، کتنے جاہل، اتنے گواد، اتنے بیوقوف ہیں کہ لکھی ہوئی تقریر دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے. بھائی 2 دن لگا کے تیار کر لو نا، کیا ہے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ جا رہے ہیں. لیکن سیریسلی میں آپ سے کہہ رہی ہوں، تیاری نہیں نا کی. پہلے پیج پلٹا ہوا ہوتا تو وہ آلریڈی اس میں جگہ بن گئی ہوتی ہے اور وہ آسانی سے پلٹا جاتا. دیکھیں آپ نئی کتاب کھولتے ہیں نا، وہ اتنی آسانی سے نہیں پلٹی جاتی.
جب آپ اس کو پڑھتے رہتے ہیں تو اس کے صفحے تھوڑے سے فولڈ ہو جاتے ہیں نیچرلی، اور آپ جب کھولتے ہیں وہ آسانی سے کھل جاتا ہے، پیج الگ الگ ہوا ہوتا ہے، تو پہلے تقریر کھولی ہوتی تو پتا ہوتا ہے نا تقریر میں کیا ہے، اور پیج بھی کھل جاتا نہیں بھی اٹھ کے دیکھیے بیٹھے ہوئے تو بندہ بات کر رہا ہے تو پیج میں ہے، آستا آستا بندہ ایسے کرتا ہی رہتا ہے ساتھ پیج میں، اللہ جانتا ہے کس قسم کی، ویسے ہی میرا انہیں ہو گیا ہمارا مذاق بن ہے۔ نہیں نہیں، عقلوں پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ آپ میری بات کا یقین کیجئے گا، میں ہسٹری کی طالبہ ہوں، یہ باتیں اس وقت جب مسلمان ایک طاقت بن رہے تھے، تو اس طرح کی باتیں عیسائی حاکموں کے سامنے آتی تھی کہ بات کرنے کی عقل نہیں ہے، ایسی حماقتیں کرتے تھے کہ ہنستے تھے مسلمان کہ یہ ان کے حاکم ہے۔ آج وہی روپ جو ہے نا وہ مسلمان حاکموں کا مجھے نظر آ، اور میں کہتی ہوں کہ اللہ اللہ کیسے ہم پلٹ گئے، کیونکہ ہم نے علم چھوڑ دیا نا، علم چھوڑ دی۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک بندہ، اب آپ یعنی کہ سیدھی سی بات ہے، دیکھیں وہ ایک اسرائیلی ہی آپ لے لیں، پیوٹن کو ہی لے لیں، وہ کھڑا ہوتا ہے نا، مجھے اس سے جتنی بھی نفرت ہے، لیکن جب وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے نا وہ کسی کو بولنے نہیں دیتا، جب وہ بولنا شروع کرتا ہے نا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ بکواس کر رہا ہے، مگر وہ ایسا بول رہا ہے کسی کو بولنے نہیں دیتا، اپنی غلط بات بھی اتنے دھڑلے سے رکھتا ہے، اور اس کے سامنے آپ کبھی پیج پڑا ہوا نہیں پڑھنا، چاہے وہ رٹا مار کے آتا ہے، چاہے وہ جو بھی کرتا ہے، وہ جب پریس کانفرنس کرتا ہے، وہ جب بات کرتا ہے، تو وہ ایسے کرتا ہے کہ وہ چھا جاتا ہے، کتنی بھی میں اس سے نفرت کروں یہ ریالٹی ہے۔ گیا۔ آپ بش کو دیکھیں، بش کی میں نے کیوں مثال دی، اور بھی ہے ہماری تاریخ کا ولن ہے نا، عراق تباہ کر دیا اس نے، لیکن جب وہ بندہ کھڑا ہو کر ڈیبیٹ دیتا تھا کوئی بول سکتا تھا؟ کلنٹن، ہلری کلنٹن، یہ وہ کیریکٹر ہیں جنہوں نے عراق کو، شام کو تباہ کر دی، انہی کے فیصلوں کو بھگتا نا ہم نے۔ لیکن آپ دیکھیں ابھی تک ہلری کلنٹن جو ہے وہ جب کھڑی ہو کر بات کرتی ہے کسی کی جرت ہے بول جائے؟ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ اچھا ایک اور بات یہ ہے، اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ میں ریپرزینٹ نہیں کر سکتا کسی بھی ریزن سے، کسی بندے کو ریپرزینٹیٹو بنا سکتے، لیکن آپ کی مسجد میں بھی بابا جی بڈھے ہو جائیں گے، ان سے بولا نہیں جا رہا ہوگا، انہیں کو لا کے بٹھائیں گے، آپ کی حکومت میں بھی پیج جو پلٹ نہیں سکتا اسی کو لے جا کے کھڑا کریں گے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پوری اتنی بڑی کابینہ ہے دنیا میں، جن 4 ملکوں کی کابینہ سب سے بڑی ہے، خیر سے ان میں ایک پاکستان، سب سے بڑی کابینہ والے ملک ہے ہم، ایک بھی پڑھا لکھا بچہ نہیں تھا جس کو بھیجا جاتا، چلو جو بھی کہتا فضول باتیں ان کی طرح کی کہتا، لیکن کہتا تو ڈھنگ سے کوئی عزت رہ جاتی۔ لیکن بات یہ ہے گیم آف پاور۔ نیٹ پہ دیا تھا وہ تو ایسے بول رہا تھا جیسے کوئی بول آپ جی تیاری نہیں کی نا؟ رہا، ان کو وہاں پہ وہ تو جی مجھے پتا ہے ابھی ہیں، میں پہلے پیوٹن کی بات کر رہی ہوں۔ جی میں نے کہا وہاں پہ کوئی پاکستان کی کوئی نمائندگی کرنے نہیں گئی، وہ تو اپنی جاشیوں میں لے جائیں۔ آپ بس وہ تو خیر ہر وقت ان کا ہے۔ لیکن یہ جگہ پہ جا کے جب بات نہیں کہ اندر سے جوش بھی تو ہوتا ہے نا کہ میں کہاں بیٹھ رہا ہوں کیا بات کر وہ لیتا پیوٹن جو ہے، اچھا ایک منٹ ایک چیز کریکٹ کر لیں، ابھی بات کرتے کرتے میں غلط کہہ گئی ہوں، پیوٹن اسرائیل کے نہیں رشیا کے ہیں، ایک نے بھی میری کریکشن نہیں کی، مجھے پتا ہے اچھی طرح الحمدللہ، بس وہ اسرائیل کے بارے میں سوچ رہی تھی، انہوں نے اسرائیل کا کہا کہ جو ہے رشیا کے ہیں، اور جو روس ہے اس نے اسرائیل کو پوری ساتھ دیا، اور اس کی سپورٹ کی وجہ سے یہ سارے دن دیکھنے پڑے۔ تو جتنا ناپسند میں اسرائیلی وزیر اعظم کو کرتی ہوں اتنا ہی میں پیوٹن کو کرتی ہوں، تو پیوٹن جو ہے وہ رشیا کے وزیر اعظم ہیں، اور جو ہیں بہت ناپسند کرتی ہوں میں اس فگر کو، لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ بندہ بولتا ہے نا تو ایک سردار کی طرح بولتا ہے، جیسے اسے بولنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا ایجنڈا ہے، ہمارا اپنا ایجنڈا ہے۔ اینڈ کیا ہوگا اس کا جی پاکستانی لوگ جدھر سے گاربیج بھی ڈالتے ہیں ادھر سے بات نہیں۔ اللہ ہمارے لیے کوئی اور بھی راستہ پیدا کرے نا۔ اسرائیل کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا نام ہے آئزک ہیزرو، لیکن جیسا کہ آج کل چل رہا ہے
پرائم منسٹر زیادہ جانے جاتے ہیں اور پریزیڈنٹ کم جانے جاتے ہیں. تو جو پریزیڈنٹ ہیں وہ آئزک ہیں، اور جو اس کے پرائم منسٹر ہیں وہ بینجامن نیتن یہوا ہے. نیٹن یا نیٹن جیسے وہ اس کو پرناؤنس کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو پیوٹن ہے وہ روس کے ہیں. خیر، بات میں آپ سے یہ کر رہی ہوں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اگر کسی چیز کی قابلیت نہیں ہے تو بھی ہم نہیں کرنا. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو دکھانا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ہمارے زوال کی جو علامتیں ہیں، جب ہماری اجداد یعنی کہ صحابہ اور تابعین دنیا کو فتح کر رہے تھے اور چیزیں چینج کر رہے تھے، اس وقت یہی حالات آپ کو کرسچن حاکموں کے ملتے ہیں. بالکل یہی ملتے ہیں، تھوڑے بہت چینج کے ساتھ. عیاش، بات کرنے کی عقل نہیں، جنگ کرنے والے نہیں ہیں، کبھی تلوار ہی نہیں اٹھائی، شہزادے حاکم ٹائپ. پھر جب ٹف ٹائم پڑا، پھر ان کو تھوڑا ہوش آیا، پھر انہوں نے علم بھی سیکھا. ہاں، علم بھی سیکھا، محنت کی، سب کچھ ہوا. وہ الگ بات ہے کہ پہلا پہلا عوام نے علم سیکھا، مارے کھانی، سزائیں لی. وہ ٹائم گزرا ہے کلیسا پر، یعنی کہ چرچ پر، کہ پڑھنے والے کو سزا دی جاتی تھی. سائنس پڑھنا کفر قرار دیا گیا تھا، اور جو سائنس پڑھتا تھا اسے کافر قرار دیتے تھے، سزائے موت دی جاتی تھی. بڑا ظلم سہا ہے یورپ والوں نے، بڑا ظلم سہا ہے اپنی ہی چرچ کے ہاتھوں. پھر بہرحال پروٹیسٹنٹ تحریک کا آغاز ہوا، چرچ کی حاکمیت ختم کی گئی، پھر بادشاہتیں توڑی گئیں. بڑی لمبی لڑائی لڑی ہے یورپ والوں نے. یہ ایسے نہیں کہ آج بڑے آرام سے بیٹھے ہم کہتے ہیں ہاں ہاں ان کی زندگی غلاموں سے بدتر زندگی تھی ان کی. انہوں نے جنگ لڑی ہے اپنے حق کے لیے. یہ پروٹیسٹنٹ جو سب سے بڑا آج عیسائی طبقہ ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ مذہبی ہے. یہ صرف مذہبی نہیں ہے. پروٹیسٹ کہتے ہیں کس کو؟ احتجاج کو کہتے ہیں نا. تو پروٹیسٹنٹ تحریک ایک احتجاجی تحریک تھی کہ ہم کھانا بھی کھائیں، ہم نہائیں بھی تو چرچ بیچ میں انوالو ہوتا ہے. کیوں؟ تو پھر انہوں نے پہلے تو چرچ کا زور توڑا، پھر انہوں نے بادشاہتیں توڑی، اور بہت لمبی لڑائی لڑی ہے انہوں نے، بہت لمبی لڑائی لڑی ہے. حتیٰ کہ یہ یعنی کہ 19ویں صدی میں 1830 1850 تک لوگ اپنے لیے لڑائیاں لڑ رہے تھے. خواتین کو کوئی حقوق حاصل نہیں تھے، وہ اپنی لڑائی لڑ رہی تھی. یہ تو 1850 1860 1870 میں قوانین میں ترامیم کی گئی. اور یہ والوں کو حقوق تو یہ 1920 1930 میں ملے ہیں. ان کا تو کوئی حق ہی نہیں تھا سرے سے. ان کو جانوروں میں کنسیڈر کیا جاتا تھا، اور جانوروں کا ان کا لیول ایک مانا جاتا تھا. یہ لیگلی تھا. یہ تب امینڈمنٹ کی گئی ہے قوانین کے اندر. تو بہرحال بڑی لمبی لڑائی لڑ کے یہ یہاں تک پہنچے. ہاں، یہ بات ہے کہ انہوں نے لڑائی لڑی ہے، ہماری طرح نہیں بیٹھے ہوئے کہ آئے گا آسمان سے کوئی اور حالات بدل دے گا. انہوں نے اپنی لڑائی خود لڑی. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے حکمران، علماء تو ان کے زیادہ تر ویسے ہی ہیں ابھی، لیکن ان کے حکمران جو ہیں وہ چینج ہو گئے. سمجھدار، پڑھے لکھے، کیونکہ لوگ چنتے ہیں نا، تو جس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں پھر اس کو چنتے ہیں. تو آپ ان کو دیکھیں، اور اچھا ان سے اتفاق رائے ہو یا نہ ہو، لیکن ان کی بات سننا آپ دیکھیں اچھا لگتا ہے. سمجھ آتی ہے کہ ہاں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. ہمیں اختلاف ہو یا اتفاق، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، بس ان کی بات جو ہے وہ سننے کے قابل تو ہے. اور ہمارے جتنے بھی ہیں، اول تو زیادہ تر خیر بولتے ہی نہیں ہیں. آپ نے کتنوں کو ڈیبیٹس کرتے دیکھا ہے، اور زیادہ تر چپ ہی رہتے ہیں، اور جو بولتے بھی ہیں ان کو کوئی نہیں سنتا. سننے والے کوئی بات ہی نہیں کرتے. لے دے کر دو تین لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں. تو بہرحال افسوس بہت ہوا. اس وجہ سے نہیں ہوا، یعنی کہ یہ بات نہیں ہے کہ جی اگر شہباز شریف اچھی تقریر کر کے آتے مجھے بہت خوشی ہوئی. کیونکہ جو کچھ بھی ہو، جیسے بھی ہو، اب ہیں تو پاکستان کے وزیر اعظم نا، پاکستان کی عزت ہے نا. تو مجھے تو بہت خوشی ہوتی، لیکن مجھے انتہائی تکلیف ہوئی کہ ہم نے تو کیا کہنا تھا، جو انٹرنیشنل میڈیا نے ان کا مذاق بنایا. بہت تکلیف دہ بات. تو بھائی خود نہیں کر سکتے، کسی کو بھیج دو جو کرنے کے لائق ہو. بڑے 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 بچے، پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہیں کابینہ میں. لیکن یہی زوال جاہلوں کا حاکم ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کریں.
صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کہا عہدے نا اہلوں کے سپرد کیے جائیں تو امانت ضائع ہو. تو اب دیکھ لیں عہدے نا اہلوں کے سپرد دیے اوپر سے نیچے تک. تو بس اللہ رحم کرے. میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اللہ پاک نے کہا جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو تمہارے حق میں اچھی ہو. تو جب مسلمان طاقتور ایک قوم تھے تو آپ دیکھیں کہ مسلمان ایک عام مسلمان، اب دیکھیں کون سی ڈگریاں تھی، کوئی ڈگریاں نہیں تھی، لیکن ایک عام مسلمان جا کے بات کرتا تھا نا لوگوں کے دماغ روشن ہو جاتے تھے. بات کیا کر کے گیا ہے ہمیں، ایک عام مسلمان. اور آج ہمارے حاکم جاتے ہیں اور اگلے کہتے ہیں اکیندا کی پہ ہے، سمجھا تو دو. مذاق بنتا ہے نا. تو یہ اپ سائڈ ڈاؤن چیزیں چینج ہو گئی. جب ہم عسکری اعتبار سے کمزور ہوئے انہوں نے ہماری حکومتیں توڑی اور نااہل لوگوں کو ہمارے اوپر حاکم بنا. ہر ایک ہماری حکومت کا یہی ہوا. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے پسند کرو اور تمہارے حق میں بری ہو. تحبو جو ہے یہ تحبونا تھا. تحبونا پر ان آیا، ان ناصبہ مضارع ہے، یعنی مضارع کو نصب دیتا ہے. کیسے دیتا ہے؟ نصب تو دی نہیں جا سکتی، پیش ہے اس کے اوپر تو نون گرا دی جاتی ہے. مضارع کو نصب دینے سے مراد ہوتا ہے اس کا نون حذف کر دیا جاتا ہے. تو ہبونا کا نون غائب ہو گیا، الف پڑ گیا تو آن تو ہبو بن گیا. The thing you would like، will سے would کی فارم آ گئی. ان تو ہبو شیئن، تم ایک چیز کو پسند کرو چاہو، وہ ہوا شر لکم، وہ تمہارے حق میں بری ہو. کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے ایک عورت دعائیں مانگ کے اللہ مجھے بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، بیٹا دے دے. باپ بھی ہو سکتا ہے، نوٹ اونلی عورت. اور اللہ نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ کوئی وجہ ہوگی. ہی نوز. نہیں ہے حق میں، اچھا نہیں دے رہا. اور کسی کو بنا مانگے بیٹے مل رہے تو اللہ کی مرضی ہے بھائی، اللہ کی مرضی. اچھا بعض بچیاں نا بد مزاج ہوتی ہے. میں یہ چیز دیکھتی ہوں، بچیاں یہ سڑی ہوئی ہیں، چہرے ہی سڑے ہوئے ہیں. بچے بھی ہوتے ہیں یعنی ایسے ہر وقت آوازار، تو چھوٹے بچے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہے سڑی کیوں رہتی ہے. آپ کو پتا بچہ جب ماں کے پیٹ میں بھی ہے وہ سب سن رہا ہوتا ہے. تو جب ماں بھی ہر وقت کہتی ہے اللہ جی پتر دیں، اللہ جی پتر دیں، اللہ جی پتر دیں، باپ بھی کہہ رہا ہے، دادی بھی کہہ رہی ہے، نانی بھی کہہ رہی ہے، آیا گیا بھی اللہ جن پتر دے. وہ جو بچہ اندر ہے نا وہ سب سن رہا ہے نا، وہ سب فیل کر رہا ہے کہ نہیں کرتا؟ فیل کرتا ہے نا. لہٰذا اس کو پتا ہے کہ میں انوانٹیڈ چاہیے. اب جب وہ پیدا ہو گیا اب وہ سب کانشیس میں ہے نا، وہ کانشیس میں تو نہیں ہے. لہٰذا وہ سمجھ تو خود بھی نہیں پاتا، پر وہ ہر وقت سڑا رہتا ہے. ماں سے بھی وہ بچی سڑی رہتی ہے، ہر کسی سے کہتے سارے کو لوگ آواز آ رہے پتہ نہیں ان کی تکلیف ہے. اور تکلیف تو چن پیدا ہوں تو پہلے ہی دے دی تھی. ہاں. تو وہ پھر ہر وقت آوازار مس بہیوڈ بچے بچیاں یعنی، اور ساری دنیا سے بیزار. اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور ان کو جو ہے ڈپریشن کے اٹیک آتے ہیں. کیوں ہے پتہ نہیں جی. یہ پیچھے یہ ریزن بھی ہو سکتا، یہ بھی ایک ریزن ہے. ڈپریشن میں اس چیز کو زیادہ فیل کرتی ہوں. تو میری بیٹی ہے نا اس جی کی ماشاء اللہ 4 بچے، ایک بیٹا بڑا، پھر 3 بیٹی. 2 بیٹیوں کے بعد جب آپ کی بیٹی ہوئی ہے نا جس وقت پورے خاندان اس کے لیے دعائیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا دے. 2 بیٹیاں ہیں تو چلو اب دعا کرنا اور بات ہے اور باتیں سنانا اور بات. بیٹی ہوئی. ویسے میں اب میرا ہاتھ میں قرآن ہے، میں تو نہیں بولا اب کچھ جب مجھے پتا تھا بڑا مجھے اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا دیتا چلو اس کی فیملی برابر ہو جاتی. مگر وہ بچی اتنی اچھی ہے اور اتنی شاطر تیز ہے کہ باقی بچوں سے وہ زیادہ سمجھدار بھی اور شاطر. دیکھیں جی دعا کے لیے تو رستے کھلے ہیں. دعا اور چیز ہے اور ہر وقت سنانا اور چیز ہے. ہاں میں نے اس چیز کو بہت دیکھا ہے کہ لوگ سناتے اٹھتے بیٹھتے اور مائیں خود آئے گئے سے بس یہ اللہ انہیں پتر دے دے میں تے بیٹا چاہنی ہے. تو یہ سنانا اور دعا کرنا دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. یہ بالکل ڈفرنٹ باتیں. جیسے فرض کریں کہ مس اے کے جو ہسبینڈ ہے وہ بے روزگار ہے تو وہ دعا کرتی ہیں بہت زیادہ کہ اللہ روزگار کا بندوبست کر دے. اپنی ماں وغیرہ سے بھی کہتی کہ دعا کرو، وہ ٹھیک ہے. لیکن آتے جاتے میاں کو سنانا کہ تو نہ کمائی میں ہوئی کماواں، وہ دونوں چیزیں الگ الگ. دعا سے شوہر پر کوئی نیگیٹو افیکٹ نہیں آئے گا بلکہ پازیٹیو افیکٹ آئے گا کہ میری بیوی تو میرے لیے دعائیں مانگ رہی ہے. لیکن سنانے کا افیکٹ نیگیٹو آئے. بالکل اسی طرح دعا مانگنا اور باتیں سنانا دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اور
جنین جو بنتی ہے نا، جیسے جیسے وہ جنین گرو کرتی ہے، بیبی میں کنورٹ ہوتی ہے، جب بیبی ہر چیز فیل کر رہا ہو، اور جب بچے کے کان بن جاتے ہیں وہ سن بھی رہا ہو. ہاں، جب تک کان نہیں بنے تو وہ سنتا نہیں، صرف فیل کرتا ہے. یعنی ماں سیڈ ہے تو بچہ، بیبی جو ہے وہ سیڈ ہو جاتا ہے، ڈاؤن ہو جاتا ہے. ماں ہیپی ہوتی ہے تو بچے کی موومنٹ بڑھ جاتی ہے. یہ تو سائنٹیفکلی پروف ہے. جب اس کے کان بن جاتے ہیں وہ سنتا بھی ہے، اور ان چیزوں کو میموری اس کی اسی وقت بننی شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلے میموری سٹور ہونا شروع ہوتی ہے. میموری ایسی چیز ہے جی، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا دماغ کئی گھنٹوں تک زندہ رہتا ہے. کتنے گھنٹوں تک یہ نہیں مجھے یاد، لیکن کئی گھنٹوں تک زندہ رہتا ہے، سائنٹیفکلی پروفڈ ہے. تو اسی طرح ہمارا جب جنین بنتا ہے تو میموری تو تبھی سے کام شروع کر دیں. اسی لیے تو کسی بھی سٹیج پر بچے کو مارنا قتل ہے، کیونکہ وہ ایک زندگی ہے، دیٹس لائف. تو بات یہ ہے کہ بچے کا جو دماغ ہے وہ ہر چیز کو فیل کر رہا ہوتا ہے، اچھی اور بری ہر چیز. اور یہ تو باقاعدہ ایکسپیریمنٹ کیے گئے ہیں، اور بالکل وہ 100% صحیح ثابت ہوئے ہیں کہ جب کوئی خاتون پریگننٹ ہوتی ہیں تو جس طرح کا ان کو ماحول دیا جاتا ہے بچہ ویسا پیدا ہوتا ہے. لہٰذا یہ ایکسپیریمنٹ کیے گئے باقاعدہ، کہ جیسے فیملیز کو کہا گیا نا کہ آپ اس کے لیے والنٹیئر کریں، اور فیملیز تیار ہوئی. تو ایک کورین فیملی تھی، اس نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا. تو جب خاتون پریگننٹ ہوئی تو سب سے الگ کر دیا گیا، اور ان کو جو ہے نا میتھ کی مختلف چیزیں دکھائی گئی ہر وقت. ٹھیک ہے نا، کھاؤ پیے سب کرو، بس میتھ کی چیزیں دیکھنا. اچھا، وہ خاتون خود آرٹس کی تھی، ان کو میتھ ویتھ نہیں آتا تھا، پر بھائی میتھ دیکھیں، میتھ کی جو ہے ٹیچرز آتے تھے وہ میتھ سکھاتے تھے، اور وہ چل رہی ہیں ویڈیوز چل رہی ہیں وہ دیکھتی. تو جو بچی پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی، تو وہ جو بچی ہے وہ بچپن سے ہی میتھ لور تھی، اور وہ بہت چھوٹی عمر میں میتھ کے ایسے پرابلم سالو کر رہی تھی کہ سب حیران رہ گئے. اور تجربہ 100% کامیاب رہا. نام شاہ مجھے یاد نہیں ہے، وہ بہت بڑی میتھمیٹیشین بھی، اب تو بڑی ہو گئی، پرانی بات ہے، یہ 2005 میں کیا گیا تھا تجربہ. تو اس طرح کے کئی تجربے میں نے تو ایک آپ سے ڈسکس کیا. تو یہ جو ہے باقاعدہ، یعنی کہ انہوں نے کیمراز لگا کر سب کر کے ان چیزوں کو کیا کہ ماں ماں ڈر گئی تو جو بچہ ابھی جس کے کان آنکھیں نہیں بنی، تو وہ جو بیبی ہے وہ بھی خوفزدہ ہو گیا، سکڑ گیا. ماں خوش ہوئی تو اس کی موومنٹ بڑھ گئی. یہ سب چیزیں ریئل ہیں. دماغ تبھی سے سوچنا اور میموری بنانا شروع کر دیتا ہے. تو فرسٹ میموریز ان سائڈ دا ووم ہوتی ہے، دیٹس اے فیکٹ. اور جب کان بن جاتے ہیں تو بچہ سننا شروع کر دیتا ہے، اور وہ بھی میموری میں سٹور ہونے لگ جاتا ہے. تو اسی لیے بعض اوقات ہر کوئی بھی چیز 100% نہیں ہوتی. جسے اللہ نے بچانا ہے وہ تو اللہ نے بچا ہی لینا، لیکن 99% ہی فیکٹس ہیں، یعنی کہ سائنٹیفکلی پروفڈ فیکٹ ہیں دیٹ اگر کسی بچے کے گھر کا ماحول ابیوزو ہے، گالیاں دیتا ہے، باپ ماں کو مارتا پیٹتا ہے، تو بچہ یا بچی جو ڈلیور ہوتا ہے وہ بھی پھر آگے سے شارٹ ٹیمپرڈ ہوتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، یا پھر وہ بہت ڈرا ہوا بچہ بچی ہوتی، نارمل نہیں ہوتی. گھر کا ماحول اچھا ہے تو بچہ بچی ویسا اچھا اعتماد والا قابل ہوتا ہے. تو یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں جی. لہٰذا اگر کسی جگہ ہر وقت تانے سنائے جاتے، دعا کرنا اور تانے دینا یہ الگ الگ بات ہے، ان کا کوئی میل ہی نہیں ہے. ابھی یہ لاسٹ 2-3 مہینے پہلے شدید گرمی تھی، شاید جون تھا یا جولائی، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، لیکن یہ 2-3 مہینے پہلے کراچی میں ایک عورت نے تیسری بچی پیدا ہونے پر ہسپتال کی چھت سے کود کر جان دی. یہ دعاؤں کے نتیجے میں نہیں تھی، گھر میں کتنی باتیں ہوئی ہوں گی وہ تو وہی جانتی ہے. تو اتنا پریشر تھا اس پر تو اس نے جان دی نا جی. خودکشی کرنا بھی کوئی مذاق نہیں ہے، جان بڑی قیمتی ہے، آپ اپنی انگلی نہیں کاٹ سکتے. اگر کہ میں کہتی ہوں کہ اس خاتون نے بہت ظلم کیا اپنی بچیوں پر، اپنے اوپر تو کیا، بچیوں پر کیا. دفع کرتی ایسے گھر والوں کو، اپنی بچیاں لے کر چلی جاتی، محنت کرتی پالتی، لیکن آخر کس قدر پریشر ہوگا اس عورت پر کہ اس کو جینا مشکل لگا اور مرنا آسان. اس نے ہسپتال کی چھت سے کود کر جان دے دی کہ اس کی بیٹی ہوئی ہے تیسری. اور کچھ سال پہلے کی بات ہے، 2015-16 کی ہے، ٹھیک سے وہی بات ہے، مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے. یہ بھی اندرون سندھ کا ہی واقعہ ہوا تھا کہ ایک شخص کے گھر چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تھی، تو اس نے اپنی بیوی بچیوں کو گھر میں بند کر کے آگ لگا دی، اور وہ جل گئی تھی بیچاری، مر گئی. تو سزائے موت ہوئی. لیکن سزائے موت بندے کو دے سکتے، اس مینٹالٹی کو کیسے دیں گے جس کے تحت یہ واقعہ ہو. اور اسی عرصے میں ایک اور واقعہ ہوا تھا، اور وہ بھی جو ہے دیہات کا تھا، پنجاب کا تھا، لیکن وہ
کہ ایک بندے کے گھر چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے اس کو نیند کی دوائی پلائی، چھوٹی سی بچی تھی، ہفتے 10 دن کی، تو اس کو وہ لے گیا، کہنے لگا میری بیٹی مار گئی تو نماز جنازہ پڑھا دو۔ تو وہ جب نماز جنازہ پڑھانے کے بعد دفن کرنے لگے ہیں نا، نماز جنازہ پڑھا دی انہوں نے، ان کو کیا پتا، تو وہ جب دفن کرنے لگے ہیں نا تو وہ بچی اس کی موومنٹ فیل ہوئی، دوائی کم پلائی ہوگی، اللہ نے جس کی زندگی بچانی ہے، نیند کی دوائی پلائی ہوئی تھی نا، اس کو سیرپ پلایا ہوا تھا، تو وہ جو ہے انہوں نے کہا بچی زندہ ہے، انہوں نے کہنے لگا نہیں مر گئی ہے، انہوں نے پھر کفن شفن کھولا تو بچی تو زندہ تھی، تو پھر پولیس کیس ہو گیا، پھر پولیس لے گئی۔ اب اندازہ کریں آپ یہ مینٹالٹی کیسے بدلی۔ تو جب یہ مینٹالٹیز ہوتی ہیں، اور شہروں میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے جی، آتے جاتے وہ مارتے پیٹتے نہیں ہیں لیکن انہوں نے رونا اتنا ہی ڈالا ہوتا، ہائے اللہ میری کڑی نو ایک پتر ہی دے رہے، ہائے اللہ میرے پتر نے کو کڑی دے دے، دعا از سم تھنگ ایلس، یہ ہائے ہائے جو ڈالتے ہیں نا یہ رونے پٹنے، یہ بچہ سن رہا ہوتا ہے، اور جو سن رہا ہوتا ہے وہ اس کی شخصیت پہ اثر ضرور ڈال۔ اور پھر نارملی جو تو اچھے گھرانے ہیں وہ تو چلو ایک خواہش ہونا اور بات ہے، جب بچی پیدا ہو گئی تو بات ختم، لیکن یہ لوگ تو پھر بعد میں بھی سناتے رہتے ہیں، اسی سے کہنے سے منڈا ہو جائے تو تو پیدا ہو گئے، اسی سے کہنے سے منڈا ہو جائے تو تو پیدا ہو گئے، تو یہ بہت بڑا ابیوز ہے۔ سب سے پہلا ابیوز اپنی بچی کا ہم خود کرتے ہیں، شوہر تو بعد میں کرے گا، سسرال تو بعد میں کرے گی، ہم کرتے ہیں کہ کہ تم چاہیے ہی نہیں تھی، تم آ گئی، مصیبت ہم پہ سوار ہو گئی۔ کہتے ہیں مبارک بیٹی ہے، کوئی نہیں سب بیٹی اگلے پتر ہو جائے گا، تو یہ بچے کے نہیں ہے۔ ہر چیز ہی وہ بچہ سب سن رہا ہے، وہ بچہ سب سن رہا ہے، اس کے دماغ میں سب سٹور ہو رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں میموری بن رہی ہیں۔ اور آپ ہمیشہ یاد رکھیں مائنڈ کا کہ 3 حصے ہوتے ہیں نا، ایک کانشیس ہوتا ہے، ایک سب کانشیس ہوتا ہے، تو تیسرے کو رہنے دیں، جو سب کانشیس ہے نا یہ سب سے مضبوط حصہ ہوتا ہے، ہماری انفارمیشن اور نالج کا 70% سب کانشیس میں ہوتا ہے، اور ہماری شخصیت وہی ہوتی ہے جو ہمارا سب کانشیس ہوتا ہے۔ کانشیسنیس تو وہ ہماری پرسنالٹی تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو ہمارے افعال ہوتے ہیں، پرسنالٹی ہماری وہ ہوتی ہے جو ہمارا سب کانشیس، تو ہم یہ پرسنالٹی ڈیولپ کر رہے ہو، اسی لیے تو ٹوٹی پھوٹی کمپلیکس پرسنالٹیز بنتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اچھی بات، اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا مومن پر فرض کر دیا گیا ہے اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے، نہیں اچھی بات کر سکتے منہ کو تالا لگا لو، چپ رہو، اور کہا نہ اپنے لیے کبھی برا بولو نہ اپنے بچوں کے لیے کبھی برا بولو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا ان کی ریالٹی ہے، سائنٹیفکلی ریالٹی، تو اپنے بچوں کا یوز نہ کریں۔ جس بیٹی سے لوگ چڑ رہے ہیں، کتنے ہی دنیا میں کپل ہیں جو ویسا ایک ایک بیٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہاں، جب میرا فاطمہ تھی نا، بیبی تھی بالکل چھوٹی سی، بڑی پیاری ماشاءاللہ ابھی بھی ہے، جتنا بچہ چھوٹا ہوتا ہے اتنا خوبصورت ہوتا ہے، تو نادیہ ان دنوں یہاں تھی تو وہ آتی تھی، تو آپ کو پتا ہے ان کی اولاد نہیں ہے، تو وہ بہت روتی تھی، بہت روتی تھی، وہ کہتی تھی اللہ بس ایسی ایک بیٹی دے دے مجھے، بس اللہ کا حکم نہیں ہو، اللہ بہتر جانتے ہیں یقیناً اس میں خیر ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ جس بیٹی کو دیکھنے سے لوگ آوازار ہیں ویسی بیٹی کو کتنے لوگ ترس رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، خواہش کرنا بری بات نہیں، آپ ہم انسان ہیں، ہمیں نعمتوں کی خواہش ہے، میری بھی دعا ہے۔ بہت سارا جب وہ پیدا ہوئی نا، تھوڑی سی میری بیٹی بھی اپسٹ تھی، تو اس کے لیے نے اتنا اس کو سمجھایا، کہتے دیکھو آپ کے پاس ایک بیٹا تو ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے جو ہمارے پاس آئی ہے، اگر وہ دیکھو ان کے پاس ایک بھی نہیں ہے، جی جی بالکل، اتنا اللہ کا شکر ہے تمہارے پاس ایک ہے، تو یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ اور باقی وہ بہت چیزیں ہے نا خود ہی پیار دیتی۔ الحمدللہ میں کہہ رہی ہوں آپا، خواہش کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، خواہش کرنے میں، میرے اپنے بڑے جو بیٹے ہیں ماشاءاللہ ان کی 3 بیٹیاں ہیں، میری جان ہے ان تینوں میں، اور میرے بیٹے کی بھی اور بہو کی بھی، لیکن میری خواہش ہے ڈیفینیٹلی، اور بیٹے کی بھی ہے کہ اللہ ان کو ایک بیٹا عطا کرے، کرے ضرور کرے، دعا بھی مانگتی ہوں، لیکن خواہش کرنا دعا کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، ہم انسان ہیں، سبھی کو نعمتوں کی طلب ہے، لیکن جو نعمت مل گئی ہے اس نعمت کی قدر نہ کرنا اس بنا پر کہ فلانی چیز نہیں ملی، یہ جاہلانہ سوچ ہے۔ ہاں ایک دفعہ بتاتے تھے کہ ہمارے گاؤں میں ایک خاندان تھا، ان کے گھر میں 9 بیٹیاں، ہر بیٹی کے وہ دعا کرتے تھے، ہر بیٹی پہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے۔ 9 بیٹیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم نے قصہ یہ بتایا ہے
کہ ان کے ایک جاننے والے ہیں جن کی 9 بیٹیاں ہوئی اور پھر بہت دعاؤں سے 10واں بیٹا ہوا. بیٹیاں لائق نکل, بیٹا نہ لائق, اور وہ کہتے ہیں کاش میری 10ویں بھی بیٹی ہوتی. تو بالکل جی یہی ایکچولی ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ تم کسی چیز کو چاہو اور وہ تمہارے حق میں بری نکلے, بالکل ہو سکتا ہے. اور کوئی چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر وہ تمہارے حق میں اچھی نکلے. جی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہے رفت؟ تو بات یہ ہے, بات جو ہے دوسرے موضوع پر ہماری کافی ہو گئی, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ایون ان سائڈ دا ووم جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ بچوں کا کیریکٹر, ان کا سب کانشیس مائنڈ بنا رہے ہوتے. So always be careful about your words, because finally your words become your thought, and your thoughts become your actions. یہ نیچرل ہے, یہ پروسیس ہے. تو ہمیشہ اچھی بات کریں, اچھی بات کریں, اور نیگیٹو چیزوں سے دور رہیں. اللہ خیر کر دے گا. ہاں, تمنا کرنے میں, آرزو کرنے میں حرج نہیں ہے. آرزو کرے, دعا کرے, اور دعا میں جو ہے اللہ برکت ڈال دیتا ہے. تو اصل بات وہی ہے کہ ہم میں سے ہر انسان نارملی چاہتا ہے کہ بیٹے ہوں. ہر انسان نارملی چاہتا ہے کہ بیٹے ہوں. میں ایک ڈاکٹر کا سن رہی تھی, ویسے وہ انڈین تھی, پاکستانی نہیں ہے, لیکن اس نے بڑی اچھی بات کی. کوئی کہتی ہے کہ اتنا زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے بیٹی ہوئی ہے کہ بیٹا. کیونکہ انڈیا میں پابندی لگا دی گئی ہے, اور صحیح کیا انہوں نے, کیونکہ انڈیا میں جب پتا چلتا تھا بیٹی ہے تو ابورٹ کرا دیتے تھے. تو انہوں نے یہ بتانے پر پابندی لگا دی ہے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے, کوئی پوچھے گا بھی تو نہیں بتایا جائے گا. اگر کوئی ڈاکٹر بتا دے تو اس کا لائسنس جو ہے نا وہ کینسل کر دیا جائے. تو اس وجہ سے وہ نہیں بتاتے. تو کہتی ہیں جب بچہ ڈلیور ہوتا ہے تو سب سے پہلا کوشچن ہم سے یہ کیا جاتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی. اور اگر ہم بتائیں بیٹا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں, بیٹی بتائیں تو اکثر لوگ تو منہ بنا کر چلے ہی جاتے ہیں. اور یعنی کہ باپ نانا اس طرح ایک دو لوگ رہ جاتے ہیں, وہ بھی پریشان اور دکھی اور ایسے. تو کہتی ہے میرا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ میں یعنی میں خود اس ڈپریشن میں ہوتی ہوں, اسٹریس میں ہوتی ہوں کہ پتہ نہیں آج بیٹی پیدا کرواؤں گی کہ بیٹا پیدا کرواؤں گی. یعنی سیریسلی, ہاں اتنا کہتی ہے پریشر ہو. تو یہ واقعی تھنکنگ ہے, اور یہ بہت ہی گھٹیا سوچ ہے. بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں سب اللہ کی رحمت. اللہ پاک ان میں خیر ڈال دے گا, اللہ ان میں برکت ڈال دے گا. اور اللہ کو بہتر پتا ہے ہمارے لیے کیا سوٹ کرتا ہے. تو اللہ کی ہر نعمت کو قبول کرنا چاہیے. اچھا برا اللہ جانتے ہیں. یہی اللہ کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے جسے تم اچھا سمجھو تمہارے حق میں برا ہو, جسے تم برا سمجھو تمہارے حق میں اچھا ہو. تو یہ ہر چیز پر جو ہے اپلیکیبل ہے. اب آ جائیں اس موضوع کی طرف جس کے حوالے سے یہ بات کی گئی, جنگ کے اعتبار سے. کہ ویسے تو جنگ بری سمجھی جاتی ہے, اور اگر تم جنگی تیاری کرو گے تو لوگ کہیں گے تم وحشی ہو. کہنے دو, تمہارا جنگ کے لیے تیار ہونا اور تمہارا ایک مضبوط فوجی قوت ہونا تمہارے حق میں اچھا ہے. اگرچہ تمہیں یہ بات مشکل لگ رہی ہے مگر یہ تمہارے حق میں اچھا ہے. تو لہذا واقعی صحابہ تو یہ پڑھ رہے تھے نا, ہم تو گزر گئے ہیں. ایک وقت وہ تھا جب ہم ایک بڑی فوجی طاقت تھے اور ساری دنیا سر جھکاتی تھی ہمارے سامنے. اور آج یہ حال ہے کہ دنیا میں کوئی رسوا ہے تو ہم ہیں. تو یہ جو فرق آیا ہے بنیادی طور پر اپنا مقام کھونے سے آیا ہے. یہی اللہ کہتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. کیا جانتا ہے جی اللہ؟ اللہ سب جانتا. بنایا کس نے ہے ہمیں؟ اللہ نے. تو اللہ بتائے گا نا کہ دنیا میں کیسے سروائیو کرنا ہے. ہم اللہ سے زیادہ سیانے ہیں. ہاں, ابھی بھی پرائم منسٹر صاحب فرما کر آئے ہیں کہ وار از ناٹ اے سولوشن, a peaceful dialogue is the solution. ہاں تو کر لے پیسفل ڈائلوگ تو جا کے اسرائیل دے حاکمہ کے نام. کیسے ہو سکتا ہے؟ لاشوں کے اوپر بیٹھ کر پیس کی بات ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ اور کیسے آپ پیس کی بات کریں گے؟ لبنان پر تو حملہ ہو گیا, کس طرح سے پیس کی بات کریں؟ یعنی کہ پیس کی بات کرنے کے لیے ملک کو چھوڑے. آپ کے گھر میں کوئی رشتہ دار ہے, فرض کریں دیورانی جیٹھانی ہے, آپ صلح کرنا چاہتے ہیں. اگر اگلا ہر وقت لڑتا رہے گا تو آپ ون سائیڈڈ صلح کیسے کریں گے؟ کر سکتے ہیں؟ صلح کے لیے ضروری ہے نا کہ اگلا چلو صلح کے لیے قدم نہ بڑھائے, کم از کم لڑائی کے لیے بھی نہ بڑھائے. اتنا ضروری ہے نا. تو یہ تو ملکوں کی بات ہے. آپ پیسفل ڈائلوگ چاہتے ہیں, فلسطین پر انہوں نے قبضہ کر کے فلسطین کو بحیثیت ملک ختم کر دیا, لبنان پہ حملہ کر دیا. آپ پیس کا راگ گا رہے ہیں, بے وقت کی راگنی. کون سنے گا؟ اور یو این او میں اصل میں انہوں نے کیا کہا, اس بات کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟
اس بات کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین پر جو کچھ ہوا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ختم کر دیا فلسطین کو، ختم کر دو، ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑے. یعنی کہ لیٹ سپوز دو بھائی لڑے ہیں اور بہن آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بھائی میں نے دونوں سے ملنا ہے، تم لوگ جانو تمہارا مسئلہ جانے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بہن کو کسی معاملے سے انٹرسٹ نہیں ہے نا. یہی بات آپ کے وزیر اعظم صاحب کہہ کر آئے ہیں کہ ہمیں کوئی لڑائی نہیں چاہیے، فلسطینیوں کو مارا بہت اچھا کیا، مار ڈالو، لبنانیوں کو مارے وہ مار ڈالو، ہمیں تمہارے ساتھ امن چاہیے. تو ایسے کرنا ہے تو یہ تو بڑا یہی تو وہ چاہتے ہیں. ہاں اسی کے لیے تو عمران خان کو اندر ڈالا گیا. جب ڈالا گیا تھا میں نے تبھی کہا تھا کہ مجھے یہ نہیں پتا مقصد کیا ہے، لیکن کسی بڑے مقصد کے لیے ڈالا ہے. وہ مقصد مجھے اب سمجھ آتا ہے، وہ یہ تھا وہ بندہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے اسے چپ نہیں کرنا تھا نا. اور اسے اپنے شروع میں دکھا دیا تھا کوئی اسرائیل کو بیئر نہیں کرے گا. اسی چیز کی وجہ سے اس کو ہٹا کر راتوں رات یہ سب چینج اوور کیا گیا. اور آپ دیکھ لیں ان کی مرضی کی بات کر کے آ گئی. پیسفل ڈائلگ کس پہ کرنا ہے؟ فلسطینی بچوں کی لاشوں پر؟ کیسے؟ آج کل تو انسان کو ختم کرنے کی فکر ہے، اتنی زیادہ کوئی بات نہیں. جی جی میں ضرور کر دوں گی رفت. ایکچولی آپ کو اسی نظر نہیں آئی کہ میں اپلوڈ ہی نہیں کر سکی. رفت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اس ویک کے لیکچر یوٹیوب پر نہیں ملے، وہ اس لیے نہیں ملے کہ میں اپلوڈ ہی نہیں کر سکی. پرسوں نیٹ چلا گیا تھا اور کل تو خیر سے انتہا ہو گئی انتظار کی، لائٹ چلی گئی 26 گھنٹے بعد آئی ہماری لائٹ. داد دیں ہمارے علاقے کے لوگوں کو. تو سبحان اللہ، اس وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو سکا. آج انشاءاللہ کلاس کے بعد میں اپلوڈ کر دوں گی اور میں آپ کو پرسنلی شیئر بھی کر دوں گی. تو کہنے کا مقصد آپ سے یہ ہے کہ ہر بات جو ہوتی ہے نا، خاص طور پر جب وہ بات وزیر اعظم کر رہا ہو یا پرائم منسٹر یا سردار کر رہا ہو، تو سردار کا ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے نا وہ بامانے ہو. وہ ایسے نہیں کہ جیسے گھر میں بیٹھی ساس کہتی ہے بہو کو اور بعد میں کہے کہ میرا تو مطلب نہیں. گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، جا دفعہ ہو جا. پھر وہ بہو کہتی ہے ساس نے کہا نکل جاؤ گھر سے، بیٹا کہتا ہے امی آپ نے کہا کہ وہ ساس کہتی نہیں نہیں میرا مطلب نہیں، اور واقعی ہوتا بھی نہیں. وہ دفعہ ہونے سے مراد ہوتا ہے کہ جاؤ یہاں سے اس وقت. تو یہ گھروں میں ہو سکتا ہے، یہ ملکوں میں نہیں ہو سکتا. سرداروں کی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بڑی اہم ہوتی ہیں، ان کا ایک ایک لفظ ریکارڈ کیا جاتا ہے نا. لہٰذا آپ دیکھیں کسی ساس کی، کسی اما کی، کسی ابا کی بات آپ کو تاریخ میں ملے گی؟ نہیں ملے گی. مگر جو بڑے بڑے سردار ہیں، مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو، ان کے آپ کو جو باتیں کرتے تھے وہ پورے پورے باتیں ڈائلگ ملیں گے کہ ایسے بات کی صلاح الدین ایوبی نے، ایسے بات کی محمود غزنوی نے، ایسے بات کی محمد بن قاسم نے، کیونکہ وہ سردار تھے. ان کی ایک ایک بات آپ دیکھیں. جو طارق بن زیاد نے کہا تھا کشتیاں جلا دو، ایک سمپل سینٹینس ہے نا. آج محاورہ ہے، انگریزی کا محاورہ ہے. جن کے اوپر اٹیک کیا تھا انہوں نے اسے محاورہ بنایا، برن دا بوٹس، پھر اگے ودو. تو جو سردار ہوتے ہیں نا اس کا ایک ایک لفظ بامعنی ہوتا ہے، وہ قانون ہوتا ہے، وہ آپ کا لائحہ عمل ہوتا ہے. وہ کہ گھر کی لڑائی نہیں ہے کہ جو کیا کہتا اچھا کہتا ہوں کر لو جو کرنا ہے، ایسے نہیں ہوتا. وہ سردار کی بات ہوتی. اسی لیے عرب محاورہ ہے کلام الملوکی ملوک الکلام. بادشاہوں کی بات بھی باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے. یہ بڑا فرق ہے جی. اور میں آپ سے بار بار کہتی ہوں یہ بھی عرب محاورہ ہے، بالکل سچا محاورہ ہے. زمین پہاڑوں کے زور سے اور قومیں سرداروں کے زور سے کھڑی رہی. تو جہاں سردار ایسے ہوں وہاں قوم بیچاری کیا کرے؟ تو ہمیں ہی بدلنا ہوگا نا سب کچھ. اور تبدیلی صرف قرآن سے آئی، کوئی اور راستہ نہیں، کوئی اور راستہ. تو بات یہ ہے کہ جب انہوں نے کھڑے ہو کر یو این او میں یہ کہہ دیا کہ جی ہم پرامن ڈائلوگ آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے. کیا کر رہے ہو فلسطین میں؟ لبنان تباہ کر رہے ہو، کر ڈالو. سارا عرب تباہ کر ڈالو، ہمارے ساتھ دشمنی نہیں کرنی، بس ہمارے ساتھ دوستی بنا کے. یہ ان کی رائے ہے، ہماری نہیں ہے. پر بدقسمتی سے وہ ہمارے نمائندے، ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہے. وہ جو کہیں گے وہ پورے پاکستانی عوام کی طرف سے کہیں گے، چاہے پاکستانی عوام وہ کہہ رہی ہے یا نہیں کہہ رہی. تو یہ صرف شرمندگی نہیں،
یہ افسوسناک بات ہے، مرنے کا۔ ڈوب مرنے کا۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ دوستی کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے اس سال بھر میں دنیا میں سب سے زیادہ شیر خوار بچے مارے، شیر خوار بچے، یعنی میں یقین کریں میں دیکھتی نہیں ہوں، مجھے تو پھر نیند ہی نہیں آتی، تو مجھے میری دوست ہیں انہوں نے بھیجا، تو مجھے نہیں پتا تھا، میں نے کھولا تو وہ باڈیز اٹھا رہے تھے نا، ہاسپٹل پر اٹیک ہوا تھا، تو اس نے ایسی باڈی اٹھائی، 6 ماہ کا بچہ ہوگا، بم کے دھماکے سے سر اڑ گیا، میری نظر سے نا وہ منظر نہیں جاتا کہ اس نے ایسے جسم اٹھایا ہے، پوری باڈی ہے، سر نہیں، یعنی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، یہ میں کوئی بچہ دیکھتی ہوں تو میری آنکھوں کے آگے وہ منظر آ جاتا، میں نہیں آپ کو وہ کر سکتی۔ اسی طرح اسی وہ ویڈیو تھی نا، تو اس کے اندر میں واقعی نہیں دیکھتی، کیونکہ مجھ سے نا پھر بعد میں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میری آنکھوں کے آگے سے وہ منظر نہیں جاتے، میں نہیں سمجھ سکتی کہ یہ لوگ اتنے ہارٹ لیس کیسے ہو سکتے ہیں، مجھے تو رات کو نیند نہیں آتی۔ تو وہ جو ہے اسی ویڈیو میں ایک تھا کہ وہ یعنی کہ ہاسپٹل پر اٹیک ہوا تھا نا، تو وہ لاشیں ڈھونڈ رہے تھے بےچارے، تو ایک بندہ ڈھونڈ رہا تھا، تو اس وہ نام لے رہا تھا بار بار کہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، تو وہ ایک لے کر آیا اس کے پاس، تو یعنی ٹانگ اس یہ کہتے ہوئے بھی نا میرے ایسے ہاتھوں میں پسینہ آ گئے کہ وہ اس کی ٹانگ لے کر آئے، اور اس نے اس کو ریکوگنائز کر لیا، وہ اس کی ٹانگ پہ وہ تکلیف تھی نا، یعنی بچے کی وہ پڑی ہوئی تھی روڈ، تو وہ آپریشن وغیرہ ہو رہا تھا، تو نمبر شمبر تھا، تو وہ اس نے اس کو ٹانگ لا کر دی، تو اس نے ٹانگ سے لپٹ لپٹ کر رو رہا تھا، وہ بچوں کی لاشیں سے ہٹا ہٹا کر نا تو اپنے بیٹے کی لاش ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ امیجن کریں اس تکلیف، کسی کو ٹانگ مل رہی ہے، کسی کو بازو مل رہا ہے، کسی کو ہیڈ لیس باڈی مل رہی ہے، تم لوگ کون سی افریت ہو، اور ان باتوں کے اوپر بیٹھ کر یہ دوستی کی بات کرتے کیسے ہو سکتے؟ چلو تم جنگ نہیں کر سکتے، تم کچھ نہیں کر سکتے، دوستی کی بات تو مت کرو، دشمن کو دشمن تو مانو، کمزور صحیح دشمن تو ہے ہم، کس بات کی دوستی؟ کیسی دوستی؟ اور نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں نظر سے گزر جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک اس دن میں نے دیکھا کہ بچہ خود چھوٹا سا ہے، 7-8 سال کا، اور اس کے گود میں چھوٹا بچہ ہے، چند مہینے کا، تو بےچارا اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کو خود بھی رو رہا ہے اور اس کو چپ کرا رہا ہے، اتنا کہ میرا دل کٹا ہے نا، کیسے چپ کرائے گا، کیسے سنبھالے گا اس چھوٹے سے بچے کو؟ اور یہ ایک گھر ہے، کتنے ایسے امدادی کیمپس کے اندر کتنے ایسے بچے بچیاں پڑے ہوں گے، اور انتہا یہ ہے کہ ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے، ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، ہم ان کے لیے کچھ بھیج نہیں سکتے، ہر رستہ بند ہے، ان کو اللہ معاف کرے کہ ایک خیرات ہی ہے نا، ایک خیرات پہنچانے کے لیے بھی اسرائیل کے پیر پکڑنے پڑیں گے تب ان تک پہنچ سکے۔ اور یہ بات کرتے ہیں دوستی کی، کون سی دوستی، کہاں کی دوستی، کیسی دوستی؟ اتنا ظلم اس نے روا رکھا ہوا ہے کہ جو جارڈن والوں نے ہاسپٹل بنایا ہوا تھا اس نے وہ بھی بند کرا کے چھوڑا ہے، کسی کی چلی ہے نہیں چلی ہے، جس نے بند، کیونکہ وہ غزہ کی پٹی میں تھا، وہ ان کو فری میڈیکل فیسلٹیز دے رہا تھا، بند کرا دیا، کیسے کریں گے؟ آپ نے نوٹس کیے انداز میں ہماری جا رہی سکی، وہ والی ویڈیو کس طرح آ جاتی ہے، یہ ہمیں دل ہمارے کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم نے ان کے ساتھ کیا حال کیا بندے کو۔ جان بوجھ کے خود پہنچاتے ہیں، جی یہ ان کا خیال ہے، یہ خود پہنچاتے ہیں، یہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا تمہارا بھی یہی حال کریں گے، یہ اسی طرح ہے جس طرح سے جس وقت یہ جو بدھ لوگوں نے کیا تھا، ابھی میں ان کی بات کر رہی تھی، روہنگیا مسلمز کے ساتھ کیا ہو گیا یار، دیکھو لفظ ہی بھول گئی، مسلمانوں کا جو قتل عام انہوں نے کیا تھا برما برما میں تو اس وقت آپ دیکھیں وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، روہنگیا مسلم جو ہیں، برمی لوگ ہیں، مسلمان ہو گئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو انہوں نے نکال دیا ہوا ہے، یہ رہ رہے ہیں ساحل پٹی کے اوپر بس، تو وہ ویسے ہی کچی بستی ایریا ہے، سلمز ہے، وہاں پر ویسے کسی کو نہیں جانے دیتے، جب انہوں نے قتل عام کیا ہوا تھا وہاں پر تو باقاعدہ پولیس فورسز کھڑی تھی، پولیس فورسز کے سامنے قتل عام ہوئے، یہ وہاں کسی کو جانے نہیں دے رہے تھے، میڈیا تک نہیں پہنچ پا رہا تھا، مگر سوشل میڈیا پر ان کے کاٹنے کی، ان کی کھال اتارنے کی، ان کے گوشت بنانے کی، گوشت ان کو جو ہے وہ جانوروں کو ڈالنے کی یہ ویڈیوز پراپر آ رہی تھی، کیوں آ رہی تھی؟ یہ خود بنا کر ڈال رہے جی دہشت ڈالنے کے لیے کہ ہم تمہارا یہ حال کریں، وہی یہ کر رہے ہیں آپ، وہی سب کچھ یہ کر رہے ہیں۔
یہ جان بوجھ کر یہ ویڈیو، جیسے وہ خاتون کے اوپر جو کتا چھوڑا تھا، وہ بزرگ عورت کے اوپر، اور کتے سے جس طرح اس کو مروایا، تو وہ ویڈیو بنوا کر ڈالی انہوں نے۔ اور اس سب کے بعد یہ کہتے ہیں ہم دوستی کریں گے۔ کون سی دوستی؟ کس کے ساتھ دوستی؟ شیطان کے ساتھ؟ ہٹلر کے ساتھ دوستی کرے گا کوئی یہودی؟ تو ہم کیسے ان کے ساتھ دوستی کر لیں؟ ہمارے لیے تو یہ بھی ہٹلر ہی ہے۔ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ لیکن انفارچونیٹلی دنیا کے سب سے اس وقت، ہم مانے یا نہ مانے، دنیا کا سب سے بڑا فورم تو یو این او ہے نا۔ سب سے بڑے پلیٹ فارم پر، سب سے بڑے، سب سے مضبوط، سب سے پر اثر پولیٹیکل پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم تو آپ سے دوستی چاہتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ صرف یعنی کہ شرمندگی والی بات نہیں ہے، ایک شرمناک ہے یہ۔ ایک ہوتی ہے شرمندگی اور شرمناک، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ شرمندگی ہوتی ہے کسی کی فضول حرکت پر، جیسے کہ ان کو بات کرنی نہیں آئی، وہ شرمندگی والی بات تھی۔ لیکن جنہوں نے ہم نے ہمارے مقصد سے، اسلام سے، ہماری ملک کے مقصد سے غداری کی ہے، وہ شرمناک۔ تو اللہ یہی کہتے ہیں، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جب تک ایک مضبوط طاقت رہیں گے، دیکھیں طاقت کیسے بنتا ہے ملک۔ وہ آپ کو کہانی یاد ہے، وہ لکڑہارا کہتا ہے بیٹوں کو کہ بھائی لے کر آؤ لکڑیاں، اور لکڑیاں باندھو اور توڑو، یاد ہے نا؟ تو قوم مضبوط ہوتی ہے تو ملک مضبوط ہوتا ہے۔ قوم کیسے مضبوط ہوتی ہے؟ جب قوم کا بڑا حصہ افرادی قوت سے مضبوط ہوتا ہے، یعنی کہ افراد مضبوط ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اقبال کا پھر ایک بڑا سچا شعر سناتی ہوں آپ کو، معروف بھی ہے، مشہور ہے، کاش سمجھ بھی لے لو۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ایک ایک بندے کے ساتھ مل کر قوم بنتی ہے۔ اگر قوم کی میجورٹی پڑھی لکھی، مضبوط دماغ کی، فیصلہ لینے والی، حق کے لیے کھڑی ہو جانے والی لیڈر ہو، تو قومیں وہ بنتی ہیں جو مسلمانوں نے بنائی تھی۔ کہ عمر جیسا حاکم کھڑا ہے نا، جس سے حکمران کانپتے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد بھی کر رہے تھے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو طلحہ جیسی صحابی نے کہا تھا کہ عمر کو ہم پر حاکم بنا رہے ہیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور پھر اس کے بعد زبیر نے بھی کہا کہ خلیفۃ الرسول عمر بڑے سخت ہے، آپ انہیں ہم پر حاکم بنا رہے۔ انہوں نے کہا کہ خود ہی خلافت کی ذمہ داری نرم کر دے گی۔ تو عمر سے کانپتے تھے سارے حاکم، آپ کو اچھی طرح پتا ہے، سب کی جان نکلتی تھی عمر سے۔ مگر ایک عام بندہ کھڑا ہوتا ہے، ایک عام بندہ جس کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، اور وہ کہتے ہیں عمر پہلے تو بتاؤ تم نے یہ شرٹ کیسے بنائی؟ وہ یہ نہیں ڈرتا عمر، دیکھیں وہ ہمیں بعد میں آج ہم کہتے ہیں نا عمر کا انصاف، اس وقت کھڑے ہوتے تو اسے نہیں پتا تھا کہ عمر کیا ریئیکٹ کریں گے۔ عمر تو کچھ بھی ریئیکٹ کر سکتے تھے، حاکم تھے نا، سزا بھی دے سکتے تھے، وہ تو عمر کا تقوی ہے، وہ تو علیحدہ بحث ہے۔ لیکن جو کھڑا ہوا اس نے تو اپنی جان کی پرواہ نہیں نہ کی، اس نے اتنی سی ہیر پھیر محسوس کی، تو اس نے کہا عمر جب جواب دے دو گے نا کہ قمیض کیسے بنی ہے، تب خطبہ دینا، پہلے ایکسپلین کرو شرٹ کیسے بنی ہے تمہاری۔ جب ایسے عوام ہوتے ہیں تبھی عمر جیسے لوگ حکمران ہوتے ہیں۔ اور جب عوام ہمارے جیسے ہوں، اللہ معاف کرے گے۔ ہاں، بے حس اور چور، دیکھیں ہر کوئی اپنی اپنی جگہ چوری کر رہا ہے نا۔ آپ پھل لینے جائیں، آپ کے ساتھ ہی ہوا تھا پچھلے سال، یاد ہے؟ وہ سیب لیے تھے، تو آپ پھل ڈال رہے نا، جو دو پھل والا ڈالے گا وہی کانے نکلیں گے، سبزی والا جو ہے جو دو سبزیاں ڈالے گا وہی خراب نکلیں گے۔ یعنی کہ جہاں آپ بھروسہ کریں گے وہی دھوکہ کھائیں گے۔ جہاں آپ بھروسہ کریں گے، ابھی کسی سے بینک سے پیسے منگوائیں، اور اس میں جو ہے نا تار جلی ہوئی ہے 5,000 کے نوٹ کی، تو مجھے واپس آ گیا، بھیجوں گی بینک واپس، لیکن بات دیکھیں نا، جہاں آپ نے دھیان نہیں دیا۔ میرے میاں نے مجھے کہا چیک کر لے، تو میں نے کہا بینک سے لیے اس کو بھی چیک کروں، تو اس میں سے ایک نوٹ جو ہے تار اس کی باقاعدہ جو تار ہے نا کالی ہوئی ہے، تو وہ کوئی لے نہیں رہا، جو واپس آ گیا مجھے۔ جہاں آپ کی توجہ ہٹی وہ ایک انڈیا شو آیا کرتا تھا، پرانی بات ہے، کرائم شو ہوتا تھا، تو اس کا نا ٹیپ کا ڈائلوگ تھا، توجہ ہٹی گھٹنا گھٹی۔ ہمارے ساتھ تو وہ صورتحال ہے، توجہ ہٹی گھٹنا گھٹی۔ ہر وقت آپ کو اینٹینا کھڑے کر کے کانشیس رہنا پڑتا ہے، دھیان سے لو، بھائی کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ تو سب چور ہے نا، ہم سب چوری کر رہے ہیں، ہم سب چوری کر رہے ہیں، دھڑلے سے کر رہے ہیں۔
میں نے آپ کو کہا میں ایک مسجد میں گئی اور پھر میں دوبارہ کبھی نہیں گئی، تو ان کی لائٹ نہیں، یعنی کہ میں نے کہا لائٹ جانے کا ٹائم ہے تو ابھی لائٹ چلی جائے گی، ویسے میں نے تو کہتی ہے ہماری لائٹ نہیں جاتی، میں نے کہا کیوں؟ تو کہتی ہے ہم نے دوسری طرف سے بھی تار ڈالی ہوئی ہے، آرام سے مجھے کہتی ہے۔ پھر بعد میں نے کہا کہ یہ تو انلیگل ہے۔ لیں جی، اللہ کے گھر میں کیا لیگل کیا انلیگل، سب سے زیادہ تو اللہ نے کہا اس لیگل انلیگل ہونا چاہیے تھا، میں پھر دوبارہ کبھی نہیں گئی۔ انہوں نے ایک دو دفعہ کہا بھی، میں نے معذرت کر، آپ نے کنڈی ڈال کے بجلی لی ہوئی ہے، اس بجلی کا بل کتنے غریب گھروں کو بھرنا پڑتا ہے، اندازہ ہے آپ؟ تو جہاں یہ صورت حال ہے وہاں پر حاکم چور نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے، بے عقل اور بے وقوف نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ تو مجھے تو یعنی کھلی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب امانت ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت کا ضیاع کیا ہے؟ جب نااہلوں کو عہدے دیے جائیں، دیکھیں نااہل لوگ ہیں، سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کیا اللہ اس وقت اللہ کس بات کے بعد، ویسے تو اللہ سب کچھ جانتے ہیں، ہم کیا جانتے ہیں، ہم نکمے نالائق، اللہ سب جانتے ہیں، لیکن یہاں خاص اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اپنی طاقت کا توازن کھو دو گے دشمن تمہاری گردنوں پہ چڑھ کر بیٹھ جائیں گے، اور جدھر چاہیں گے تمہیں گھمائیں گے، تمہیں اپنا پپیٹ بنا لیں گے، اپنی کٹپتلیاں بنا لیں گے، تم کچھ نہیں کر سکو گے، طاقت کا توازن نہ گوانا۔ آج ہم نے طاقت کا توازن گوا دیا اور ہم ہر طرف سے رسوا ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو سپیچ ہے نا، مجھے ایسے ہی کہ جیسے نا گالیاں دے کر جائے تو تکلیف ہوتی ہے نا، اس ڈبیٹ سے یو این او میں جو کی گئی ہے مجھے ویسی تکلیف، کیونکہ یہ گالی کے مترادف ہی ہے، فیل کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے، بے حسی ہو تو الگ بات ہے، کہ جو ہماری عورتوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، جو ہمارے بچوں کا قتل کر رہے ہیں، جو ہمارے بندوں کو تڑپا تڑپا کے اذیتیں دے دے کر مار رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ چلے ہیں صلح کرنے، اس سے بڑھ کر بے غیرتی، اس سے بڑی گالی ہمارے لیے کیا ہو سکتی؟ ہم تو اسی کے لیے بالکل مل رہی ہے، بالکل مل رہی ہے، صحیح کہہ رہی ہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ تو بس یہ بڑی دکھ بھری کہانی ہے، وقت بدلے گا چیزیں چینج ہوں گی، مگر تب ہوں گی جب شعور کے ساتھ ان چیزوں کو ہم مانیں گے، ہم سمجھیں گے غلطی ہوئی کہاں پر۔ دیکھیں جب کوئی چیز الجھ جائے نا تو اسے پھر شروع سے شروع کرنا چاہیے، تو لہذا شروع سے دیکھیں ہمارا آغاز جب ہوا ہم کیوں کامیاب ہو رہے تھے، اور پھر جب ہماری ناکامی شروع ہوئی تو وجوہات کیا بنی، اور ہم کیوں اس لیول تک آ گئے، وہاں سے یہاں تک کیا ہو گیا، فرق کہاں پر آیا؟ فرق دو چیزوں میں ہے، ایک ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، اور دوسرا ہم نے ملی اتحاد ختم کر دی اور ہم بے غیرت بن کر بیٹھ گئے۔ اسرائیل بہت بڑی فوجی طاقت بن چکا ہے، یہ درست ہے، ایک ملک اس کو نہیں نبیڑ سکتا، تین چار تو ملک نبیڑ سکتے ہیں، سعودیہ، ترکی، قطر، پاکستان، یہ چار پانچ ملک مل جائیں تو ایسی کی تیسی اسرائیل کی، ایسی کیا بات؟ اور ہم ڈبیٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں، انہوں نے کہا تھا آپ دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں نا بارہ سنگے، ان کا ایک نا طریقہ ہوتا ہے، جب یہ محسوس کرتے ہیں نا دشمن ہے تو یہ اپنے بچوں کو بیچ میں کر لیتے ہیں اور ماداؤں کو، سیریسلی یہ اپنے بچوں اور ماداؤں کو بیچ میں لے آتے ہیں، اور جو نر جوان بارہ سنگے ہوتے ہیں نا یہ گرد دائرہ بنا لیتے ہیں، اور یہ آپ کو پتا ہے نا بارہ سنگا بڑا تیز رفتار ہوتا ہے، یہ پھر دوڑنا شروع کرتے ہیں گول سائیکل میں، اور یہ ایسا دوڑتے فل سپیڈ کے ساتھ کہ وہ ایک بہت بڑا جو ہے نا سائیکلون سا بن جاتا ہے، اسے کہتے بھی ہیں یہ بارہ سنگھوں کا سائیکلون۔ وہ اس تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں کہ وہ شکاری کی نظر ہی نہیں ٹک پاتی، اب ان کو نہیں پتا شکاری کون ہے، بس وہ فیل کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے ان کی حس تیز ہوتی ہے، تو جب تک ان کو یہ فیل ہی نہ ہوتا کہ ہم سیف ہے یہ دوڑتے رہتے ہیں، یہ لمبے عرصے تک تیز دوڑ سکتے ہیں۔ اب شکاری نشانہ ہی نہیں لگا سکتا، اس کو کوئی نظر ہی نہیں آتا، وہ اسپیڈ سے دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور ظاہری بات ہے آپ کوئی بھی گول چیز دیکھیں تھوڑی دیر میں آپ کو چکر آنے شروع ہو جائیں گے، تو وہ شیر ہو وہ انسان ہو وہ پہنچ ہی نہیں پاتا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی نظر نہیں ٹکتی، فوکس نہیں کر پاتا، شکار کرنے کے لیے فوکس کرنا ضروری ہے، آپ شیر کو دیکھیں یا بلی کو دیکھیں تو کتنی دیر فوکس کرتے ہیں اپنے شکار پر، آپ اتنی تیز دوڑتے ہوئے بارہ سنگے پر کیا فوکس کریں گے، کھیکٹا۔ دوسری بات یہ ہے اب ان کی اسٹریٹجی دیکھیں، وہ اپنی ماداؤں کو، اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو اور بوڑھوں کو بیچ میں کر دیتے ہیں، ان تک وہ ویسے نہیں پہنچ پاتے، ان کی تین لیئرز ہیں، چار لائن انہوں نے بنائی ہوئی ہے، پانچ بنائی ہوئی تعداد پر ہے نا، تو وہ ان پر پھر اٹیک کیسے کریں گے؟ تو جب تک ان کو امن کا احساس نہیں ہوتا وہ دوڑتے رہتے، پھر وہ آہستہ 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 اسپیڈ کم کرتے کرتے رکتے ہیں،
تو یہ اتنا لمبا پروسیس ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا شکاری، سب سے صبر والا شکاری تو خود جو ہے شیر ہے، تو وہ بھی پھر کہتا ہے رہن دو، بائے بائے، چلے جاتے ہیں مایوس ہو۔ ایک جانور میں اتنی سمجھ ہے کہ اپنے جھنڈ کی حفاظت کیسے کرتے ہیں۔ ہم تو انسان ہیں، ہم کیسے گیو اپ کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں گیو اپ کر سکتے جی، ہم نہیں کر سکتے۔ یہ کر سکتے ہیں، ان کو تو ملے ہیں پیسے، تو یہ نہیں کہ ہمیں پیسے نہیں ملے تو اس لیے ہم گیو اپ نہیں کر سکتے، پیسے ملیں گے بھی تو ہم ٹھکرا دیں گے انشاءاللہ، اتنا ایمان ہے ہم میں، اور پاکستان کی اکثریت میں ہے اتنا ایمان کہ ہم پیسوں کو، ہم اپنے شہداء کی لاشوں کو نہیں بیچ سکتے۔ جس زمین پر ایک مسلمان کا خون گرا ہے وہ زمین مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کی رہی، وہ ہم کسی کو نہیں دیں۔ تو فلسطین تو ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ ابھی تھوڑے حالات مشکل ہیں ہمارے لیے، لیکن دعویٰ تو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور فلسطین بھی واپس انشاءاللہ۔ اور شہیدوں کی لاشیں بیچنا مسلمانوں کا شیوا ہے، ہم نہیں بیچتے۔ لیکن جب ایک قوم اپنی غیرت، اپنی طاقت کو دیتی ہے، پھر وہ پتہ یہی ہوتا ہے نا، اصل میں ہم بنے ہوئے کھلونا ان کے ہاتھوں۔ عوام کیا چاہتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا نا، حکمران کٹ پتلی بٹھا دیتے ہیں، آسان طریقہ ہے دوسروں پر رول کرنے کا، کٹ پتلی حکمران بٹھا دو، جدھر چاہے نچائے جائے۔ یا سالونا کا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں انی شہر الحرامی، حرام مہینوں کے بارے میں، قتالن فیہ، کہ ان میں جنگ کرنے کا کیا حکم ہے۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرام مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے، یہ کہ کیا جنگ کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے شروع سے حرام مہینے تو ایک ہی عرب دین ابراہیمی پر تھے، ان میں بھی یہی حرام مہینے تھے، اور یہود میں بھی یہی مہینے حرام مہینے تھے، تو ان مہینوں میں یہ جنگ نہیں کرتے تھے، اگر جنگ ہو بھی رہی ہوتی تھی تو حرام مہینوں میں جنگ بندی کر دی جاتی۔ اب ایسا ہوا کہ جو بدر کا آغاز ہوا نا، یعنی کہ بدر کا آغاز ایک واقعے سے ہوا، عمر بن حضرمی ایک صحابی تھے، ان کو بھیجا گیا تھا کفار کی خیر خبر لانے کے لیے، تو ان کی جھڑپ ہو گئی کفار کے ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ، چھوٹا سا قافلہ، جھڑپ ہو گئی تو وہ لوگ مارے گئے، مہینہ رجب کا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی دیت شیت پے کر دی، لیکن انہوں نے اس وقت سے ہی مسلمانوں سے ٹسل بنا لیا تھا، پھر انہوں نے ایک دو ٹیکس کیے، پھر خیر آخری کا بدر ہوئی، تو اس کا انہوں نے بڑا شور مچایا کہ دیکھا دیکھا، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ہم ابراہیم کے فالوور ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو انہوں نے تو رجب میں جا کر جنگ کی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ جنگ کی نہیں، بائی چانس ہو گیا، انہیں ڈانٹ بھی بڑی پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ ان کی پرسنل غلطی نہیں تھی، لیکن بہرحال جو ذمہ دار ہوتا ہے غلطی اسی کی مانی جاتی ہے، کہ ان کو بھیجا گیا تھا جاسوسی کے لیے، اور ان کے ساتھ 8-10 صحابہ تھے، ان کا سامنا ہو گیا تو کسی طرح ٹکرا کے نکل جاتے، مگر کفار نے للکارا تو یہ بھی غصے میں آ گئے، اور لڑائی ہو گئی، لڑائی ہوئی تو یہ غالب آ گئے، کافر مارے گئے، مکہ کے لوگ تھے، اب وہ ایشو بن گیا، تو اس بات پہ ڈانٹ بھی پڑی انہیں، لیکن انہوں نے اس بات کا، یہود نے بڑا طوفان بنایا، بڑا طوفان بنایا، تو اس پر پھر یہ باقاعدہ بحثیں شروع ہوئی، تو یہ اللہ اس بارے میں اشارہ کر رہے ہیں، صحابہ کو تو پتا تھا کہ حرام مہینے میں جنگ نہیں کرنی، لیکن اللہ نے کہا اب یہ کہہ رہے ہیں جو حرام مہینے کے احکامات کا کوئی کہیے قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، کبیر فائل کے وزن پر مبالغہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، وَصَدٌّ، روک دینا، سواد ڈال ڈال صد کہتے ہیں رستے میں دیوار بنانے کو، صد روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور روکنا مسجد حرام سے، یہ صد کے ساتھ مل رہا ہے نا، وَإِخْرَاجُ، اور نکال دینا، اہلی ہی، اس کے رہنے والوں کا، منہ اس میں سے، اکبر زیادہ بڑا ہے، اکبر کبیر دونوں ہی مبالغہ ہیں، ایک ہی معنی ہے، ان کے وزن الگ، اکبر افعال کے وزن پر اور کبیر فائل کے وزن پر، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ کہتے ہیں گناہ کبیرہ ہے حرام مہینوں میں جنگ کرنا، لیکن اس سے بھی بڑے گناہ موجود ہیں، اس کی جو تم بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہے ہو اس سے بڑے گناہ موجود ہیں، وہ ہیں اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد حرام سے روکنا مسلمانوں کو، اور اس کے رہنے والوں کو نکال دینا، یہ اللہ کے ہاں حرام مہینے میں جنگ کرنے سے بڑا گناہ، یعنی مسلمانوں سے غلطی ہو گئی نا، علا بن حضرمی جو ہیں انہوں نے مار ڈالا حرام مہینے میں چند دشمنوں کو، حالانکہ وہ نہ مارتے تو وہ مار ڈالتے، کیا کرتے پھر، لیکن اتفاقی غلطی کا انہوں نے وہ شور مچایا، وہ شور مچایا، وہ شور مچایا،
کہ جیسے پتہ نہیں کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے. تو اللہ پاک نے کہا ہاں حرام مہینوں میں جنگ کرنا گناہ کبیرہ ہے، گناہ ہو گیا ہے ان سے، جان بچا کر نکل آتے یا سامنا نہ کرتے تو زیادہ اچھا تھا. لیکن جو تم لوگوں نے کرتوت کیے وہ بھول گئے ہو. بلا وجہ صرف ایمان لانے کے جرم میں مسلمانوں کو مکے سے نکالا، مسلمانوں کو کعبے میں آنے نہیں دیتے، اللہ کے دین کے رستے روکتے ہو، اپنے گناہ بھول گئے ہو. غلطی تو ان سے ہوئی ہے، پر ایک بندے نے ہاتھی مارا، ایک بندے نے مچھر مارا، برابری تو نہیں ہو سکتی نا. ان سے تو جو غلطی ہوئی غیر ارادی، پلان کر کے نہیں گئے تھے، اتفاقاً ہوگی. تم نے تو سب کچھ پلان کر کے کیا. اب ایک بندہ کسی کا کتا مار دے اور دوسرا اس کا بیٹا مار دے تو دونوں چیزیں برابر تو نہیں ہو سکتی. تو اللہ کہہ رہے ہیں ہاں وہ گناہ ہے، مگر وہ غلطی سے ہوا، اتفاقاً ہوا اور استغفار کر لی گئی. تم لوگوں نے جو گناہ کیے وہ اس سے بڑے گناہ ہیں، تم نے پلان کر کے کیا اور تم تو مانتے بھی نہیں کہ تم گنہگار ہو. تو تم کس بنا پر، وہ کہتے ہیں کوا کوئل سے کس منہ سے کہے گا کہ تم کالی ہے. کوئل تو پھر سری ہے، وہ تو بے سرا بھی ہے. تم کس منہ سے کہہ رہے. وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور جو فتنہ تم نے پیدا کر رکھا ہے وہ قتل سے بڑی مصیبت ہے. ہاں اللہ کے ہاں فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے. مجھے ایک زمانے اس کی سمجھ نہیں آئی تھی، یعنی کہ میں ایمان رکھتی ہوں ہر بات پر، لیکن میں سوچتی تھی کہ یہ کیسے ہے. اب سمجھ آتی فتنے ہیں نا، یہ فتنے ہیں. کسی کی جان لے لینا یا کوئی جنگ ہو جانا وہ چھوٹی بات ہے. اب آپ اس چیز کو یوں سمجھے فلسطینیوں پر جنگ مسلط ہے مگر ان کا ایمان مضبوط ہو گیا. ہم فتنے میں پڑے ہیں نا، ہم نہ ادھر کے ہو پا رہے ہیں نہ ادھر کے ہو پا رہے ہیں، ہم تو عجیب مصیبت میں پڑے ہیں. اگر ہم جنگ کرتے ہیں یعنی اگر ہم طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو اپنے بہن بھائی ہیں سامنے، نہیں کرتے تو یہ کتوں والی زندگی ہے. کریں تو کریں کیا، کدھر جائے سمجھ نہیں آ رہی. یہ فتنہ ان پر جنگ ہے نا، مسلط دشمن مسلط ہے. وہ ایمان کی بہترین حالت میں کھڑے ہو گئے، ان کی جو کمی اور کمزوری تھی وہ ختم ہو گئی. آپ نے بھی بہت سارا دیکھا ہوگا، میں نے تو آپ کو کہا میں تو دیکھتی نہیں ہوں، بائی چانس کچھ دیکھ لوں تو بس مجھے تو رلانے کے لیے وہی کافی. تو وہ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک صاحب تھے، ہوں گے 70-75 کے، تو ان کی ساری فیملی بم اٹیک میں ماری. بمبارڈمنٹ ہوئی نا تو گھر گر گیا، وہ گھر میں نہیں تھے تو بس وہ بچ گئے. ان کی بیوی، بیٹا، بہو، پوتے پوتے، ان کی پوری فیملی ماری گئی. ٹوٹل 9 افراد تھے گھر کے، سب کی ایسے لاشیں نکالی گئی. اور وہ جو ہے نا یعنی کہ کھڑے ہیں اور وہ بولا الحمد للہ کا شکر پڑی جا رہے، روئی جا رہے. جو اس بندے کو دیکھ کر دل پر ہیبت آئی نا، ایسے ہی نہیں لوگ مسلمان ہو رہے فلسطینیوں کو دیکھ کے. تو دیکھیں جنگ جو ہوتی ہے نا وہ تو پھر آپ کے جنگ ہے بھٹی، یہ آپ کے اندر کا میل کچیل کاٹ کر پھر آپ کو یکرخا کر دیتی ہے. پھر آپ کہتے ہیں جب مرنا ہی ہے تو پھر جہاد کر کے مرو، جب مرنا ہی ہے تو پھر دونوں نال لے کے مرو، پھر آپ کا خوف نکل جاتا. اب ہم اس سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بظاہر ہم آزاد ہیں، جان کا خطرہ نہیں ہے، اور حقیقتاً ہم غلام ہیں. ہم کچھ بول نہیں سکتے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے ہاتھ پیر ان دیکھی ڈوریوں سے بندھے ہوئے. اب اس صورت حال کے اندر کریں تو کیا کریں، یہ ہے فتنہ. اور اس میں اتنی بری طرح ہم آزمائے جا رہے ہیں کہ نہ ہم دین کے ہو پا رہے ہیں نہ دنیا کے ہو. اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایک جنگ کر لی غلطی سے. وہ جنگ پلانڈ نہیں تھی، میں نے آپ کو کہا نا جاسوسی کے لیے بھیجے گئے تھے، مگر ٹکراؤ ہو گیا اور یہ حادثہ ہو گیا. تو اللہ کہتے ہیں اس کا اتنا تم مسئلہ بنا رہے جو فتنہ عربوں نے پیدا کر رکھا ہے، کفار مکہ نے پیدا کر رکھا ہے، اس فتنے کی بات کرو نا. اور جو فتنہ تم یہود نے پیدا کر رکھا ہے اس کی بات کرو. تم تو فتنہ پرداز ہو. جنگ تو کھلم کھلا ہوتی ہے، تم تو فتنے بکھیر ہو. ہمیں فتنوں میں پھنسانے والے بھی یہود ہے. یہود نے پہلے اتنی لمبی فتنہ پردازی کی، اب وہ اس سٹیج میں ہے کہ وہ ہمارے ایک ایک سٹیٹ پر حملہ کر کے اس کو ہڑپیں گے. اسی کے لیے تو انہوں نے اتنی صدیاں محنت کی اور ہم فتنے میں پھنسے ہوئے. تو اللہ کہہ رہے ہیں فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بڑا. لہذا اصل بات کیا ہے کہ جنگ کو جاری کر کے بھی فتنہ ختم کرنا پڑے نا تو فتنہ ختم کر، فتنے سے جان چھڑا. اف بہت مشکل ہے جی فتنوں کو روکنا، بہت مشکل ہے فتنوں کو روکنا، بہت زیادہ مشکل. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی تو بہت سارے فتنے ہمارے منتظر ہیں. اللہ ان فتنوں میں ہمیں استقامت دے اور ہمارے بچوں کو دے. حفاظت کی دعائیں کیا کریں ان کے لیے اور ان کو بھی دعائیں سکھائیں. ولا یزالون، ہمیشہ رہیں گے. لا یزالون کا اصل مطلب ہے وہ نہیں ٹلیں گے. اس کی کراڈلی ہے وہ ہمیشہ رہیں گے.
وہ کبھی نہیں ٹلیں گے، وہ کبھی باز نہیں آئیں گے، یقاتلونکم، تم سے جنگ کرنے سے، یعنی وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم، یہاں تک کہ پھیر ڈالیں تمہیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے، ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھتے۔ صاف بات کر رہے ہیں، یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، تم سے تب تک لڑیں گے جب تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر کر کافر نہ بنا دے۔ اب کافر تو وہ بنا نہیں سکتے نا ہمیں، چند لوگوں کی بات اور ہے، سب کو نہیں بنا سکتے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ جنگ تب تک چلے گی جب تک عیسیٰ نہیں آ جاتے علیہ السلام، تو اس جنگ کے لیے تو تیار ہونا پڑے گا، اور اگر ہم نہیں تیار ہوں گے تو وہ اسی طرح کی جنگ لڑیں گے جیسی وہ فلسطین میں لڑے ہیں، جیسی انہوں نے عراق میں لڑی ہے، جیسی کشمیر میں لڑی ہے، لڑتے رہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو پھر جائے، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، اور مر جائے، وہوا کافر، کفر کی حالت میں، فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں۔ اب جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے اور اس حالت میں مرے کہ کافر ہو، تو اس کے اعمال دین و دنیا میں ضائع ہو گئے، دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ مرتد ہو گیا، وہ بندہ ہے یا کہ وہ گروہ ہے، اگر وہ مرتد ہو گیا کسی بھی سبب سے، اس نے دین چھوڑ دیا، تو کافر مرا، اگر تو اس سے جیتے جی توبہ کر لی، توبہ قبول، توبہ ہر کسی کے قبول ہو جاتی ہے، سجاد بنت حارث تھی نا جس نے دعوی نبوت کیا تھا اور مسلمہ کذاب سے شادی بھی کی تھی، تو بعد میں وہ خاتون تائب ہو گئی، انہوں نے توبہ کر لی، اسلام قبول کیا، اور ساری عمر پھر وہ خانہ نشینی کی زندگی اس نے انہوں نے گزاری اور عبادت گزار رہی، تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، ہر ایک کے لیے معافی ہے جی، سب کے لیے معاف۔ فرعون اگر توبہ کر لیتا تو معاف کر دیا جاتا، تو باقی بچتا ہی کون؟ جو جتنا سرکش ہے اس کا واپس لوٹنا اتنا پسند ہے اللہ، لیکن اگر کوئی مر گیا حالت کفر میں تو پھر کوئی مر۔ تو اللہ کہتے ہیں ایک بندہ، یہ اللہ کلیئر کر رہے، ایک بندہ اسلام لایا پھر اس نے اسلام چھوڑ دیا، اب وہ حالت کفر میں مر گیا، تو اسلام کی حالت میں جو اچھے کام کیے ہیں کیا اس کو فائدہ دیں گے؟ نہیں دیں گے بھائی، کافر مرا، سب اعمال ضائع ہو۔ وہ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہنے والے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان والے ہیں، والذین ہاجروا، وہ جنہوں نے ہجرتیں کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیے، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والے لوگ ہیں۔ ایمان لانے والے، اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی رحمت کی امید ہے، یعنی کہ جس نے ارتداد کر کے کفر کا رستہ چن لیا، وہ اللہ کی رحمت کی امید نہ رکھے، اللہ نہیں معاف کریں گے۔ ہاں، جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد قربانیاں دی ہیں انہیں اللہ کی رحمت ملے گی۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخش دیتا ہے، مہربان ہے، یعنی جس بندے نے ایمان قبول کیا، نیک کام کیا، اگر اس سے چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہوئی اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب کریم ہم سے قبول فرمائے جی، اور اللہ ہمیں اہل حکمران عطا کرے، آمین۔ اور اب انشاءاللہ آگے ہمارا جو ہے وہ شراب کا موضوع شروع ہوگا، تو انشاءاللہ اس سے اگلی کلاس میں شروع کریں گے۔ کچھ پوچھنا چاہیں یا کہنا چاہیں تو کہیے۔ کہاں پڑا تھا؟ نہیں جی، مرتد جو ہے، مرتد کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہن کہہ رہی کہ انہوں نے پڑھا ہے کہ عورت کو قید رکھا جائے گا اور مرد کو قتل کیا جائے گا، نہیں، مرتد کی سزا قتل ہے، ہر مرتد کی نہیں ہے، یہ بھی یاد ہے۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی لوگوں نے ارتداد کیا، آپ نے ان کو کچھ نہیں، جب تک مرتد جو ہے وہ ذاتی حیثیت میں دین چھوڑ رہا ہے، اس کا مسئلہ ہے، جہنم چاہیے تو پھر لے لو، جاؤ، لیکن اگر وہ کوئی بڑا گروہی مسئلہ پیدا کرتا ہے پھر جنگ کی جائے گی، جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کے خلاف جنگ کی، کیونکہ یہ ایک آدھ بندہ نہیں تھا، یہ چند سردار تھے جنہوں نے ارتداد کیا اور اپنے قبیلوں کو بھی حکم دیا۔ اب وہ ان سرداروں کے پیچھے پورے قبیلے ارتداد کے مرتکب ہو رہے تھے نا، تو اس طرح تو پھر خرابی پیدا ہوگی، ان سے جنگ کی گئی، لیکن انفرادی حیثیت میں اگر کسی نے دین چھوڑا ہے، کیا کر لے جو کرنا، ٹھیک، تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ پھر عدالت کرے۔ باقی مرتد اگر عورت ہو یا مرد، دونوں میں سے اگر کسی کو سزا دی جائے گی تو وہ موت ہی کی سزا ہو، لیکن یہ بھی درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو موت کی سزا نہیں، صرف عبداللہ بن ابی سرح تھا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سزا تجویز کی تھی،
فتح مکہ کے موقع پر، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر پھر آپ خاموش ہو گئے تھے. معاف تو نہیں کیا تھا لیکن پھر آپ خاموش ہو گئے تھے. تو یہی عبداللہ بن ابی سخت ہے جو بعد میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصیبت بھی بنا تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ رکھیں کہ یہ کورٹ کا جیورسڈکشن، یہ افراد کا نہیں ہے. ہاں ہاں کہ میرا پتر مرتد ہو گیا میں چلنا انہوں مارن، نہیں نہیں نہیں، آپ ابا جی ضرور ہے، آپ لا اتھارٹی نہیں ہے. ہاں جیورسڈکشن کے لا کی، قانون کی، عدالت میں جائیں کیس کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پتہ نہیں مرتد ہوا ہے کہ تسی مرتد کہہ رہے ہو. یہاں تو ہر کوئی دوسرے کو کافر قرار دے رہا ہے بھیا. تو اسلام کے اصولوں پر مرتد ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یعنی کہ ایک میں نے دیکھا صاحب جو ہے وہ بہت برا بھلا کہہ رہے تھے خاتون کو، مسلم خاتون کو. تو مجھے ہوا کہ کیا ہوا ہے. تو وہ یعنی کہ وہ ایسی باتیں کر رہے تھے کہ تو کافر ہو گئی آج کی نسل ایسے ویسے. تو اینی ویز میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی جو ہے نا مسلم لڑکی ہے تو اس نے یوگا سیکھا ہے اور وہ یوگا سکھاتی ہے اور وہ اپنے نام کے ساتھ یوگی لگاتی ہے. اب دیکھیں یوگا سیکھنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا. یوگا جو ہے یہ ایک ہیلتھ آرٹ ہے جس طرح مارشل آرٹس ہے. یہ بھی تو بدھ لوگوں کے ہیلتھ آرٹس ہیں اور ان کے جو وہ ہوتے ہیں نا مذہبی عبادت خانے انہیں میں سکھائے جاتے ہیں. تو مارشل آرٹ سیکھنے سے کوئی بدھ تو نہیں ہو جاتا. بالکل اسی طرح یوگا سیکھ لینے سے کوئی ہندو نہیں ہو جاتا. یہ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ عدالت ڈیفائن کرے گی، اسلامی عدالت، کہ وہ مرتد ہوا کہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا ہر مرتد کو سزا نہیں دی گئی ارتداد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اسلام چھوڑا، ان سے کوئی غرض نہیں رکھی گئی جاؤ دفعہ ہو جاؤ. ہاں اس کے اصول بنا دیے گئے، کوئی ارتداد کر لے گا تو نکاح ختم ہو جائے گا، اس کو جائیداد میں سے حصہ نہیں ملے گا وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے عدالت ڈیفائن کرے گی کہ یہ جو مرتد ہوا اس کو آیا نکال دیا جائے، بھیج دیا جائے، ملک بدر جلا وطن کر دیا جائے، یا اسے ایز اٹ از اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، یا اس کو قتل کر دیا جائے. یہ عدالت فیصلہ ہے، ہم اس میں اختیار نہیں رکھتے. ہاں اگر کوئی بندہ مرتد ہوا اور اب وہ فتنہ پھیلا رہا ہے، وہ اور لوگوں کو اکسا رہا ہے، کوئی مصیبت ہمارے لیے کھڑی کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے سزائے موت ہے. وہ ہم خود نہیں دیں گے، عدالت. عدالت ہی دے گی سزا، ہمیشہ عدالت دے گی سزا، کوئی ذاتی طور پر نہیں دے گا. عدالت پر بھروسہ نہیں ہے، نظام بدلو. ہاں جنگل کا قانون نہیں چل رہا، بنانا ریپبلک نہیں ہے ہم، ایک باقاعدہ ملک ہے اور اس کی عدالتیں ہیں. اگر آپ کو عدالتوں پر بھروسہ نہیں، مجھے بھی نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے، لیکن بدلو، نظام بدلو. جب تک نظام نہیں بدلتا انہی عدالتوں پہ بھروسہ کرو. اگر غلط جو ہیں فیصلہ دیں گے تو ذمہ دار کون ہوں گے؟ ججز ہوں گے نا. ہمارا ذمہ ختم، خود ہی اللہ کے حضور بھگتیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سچ کہا، ہر بات ہی سچ کہی، مگر کچھ چیزیں یہ بندہ دیکھتا ہے، ایکسپیرینس کرتا ہے. سو اٹ از مائی آبزرویٹری ایکسپیرینس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو قاضی بنا بغیر چھری کے ذبح ہو. یہ فائز عیسیٰ صاحب اور سارے، ہاں یہ بغیر چھری کے ذبح ہوئے ہیں نا. انہوں نے خود کو کیا کیا ہے؟ اب پیسے پوسے لیے ہوں گے لیکن پہلے انہوں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں. یہ ظالموں کے حمایتی بن کر ظالم ہوئے کھڑے، ایسے ہی ہے نا. تو لہٰذا اگر غلط کریں گے تو اپنے لیے جہنم کمائیں گے. ہم عدالت کو دیکھیں گے، ہم اپنے ہاتھ میں تلوار نہیں اٹھائیں گے. تو لہٰذا عدالت فیصلہ کرے گی اور ہر مرتد کو قتل نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ تو بھیا ایسے ہی ہے. اللہ رحم فرمائے. گجرات کے اگر آپ دیکھیں نا جو فسادات ہوئے تھے 2013-14 میں ہوئے تھے، بڑے شدید ہوئے تھے. تو کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ ایک ہندو لڑکی مسلمان ہو گئی تھی، انہوں نے پہلے اس لڑکی کو مارا، پھر اس کے بعد یعنی کہ جن کے متعلق وہ کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہ رہی تھی، پورا سچ تو پتا بھی نہیں ہے لیکن بہرحال اس فیملی کو مارا. انہوں نے وہاں سے رجسٹر شروع ہوئے، اتنے بڑے لیول پر گجرات کے فسادات ہوئے، اتنا خون بہا. تو پھر وہی کچھ یہاں پر ہوگا. نہیں مسلمان ایسے نہیں کریں گے. اگر کوئی بندہ مرتد ہوا ہے تو جہاں تک ہم سیرت کو دیکھتے ہیں عام طور پر جو لوگ مرتد ہوئے اور علاقے چھوڑ کر چلے گئے ان کے پیچھے نہیں گئے، جاؤ دفع کرو، جہنم کی طرف جا رہا ہے پھر جائے، ہمیں. ہاں اگر کوئی پہلا جو ارتداد کے کیس میں سزائے موت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کی تھی وہ عبداللہ بن ابی سعد کی، کہ آپ نے کہا تھا غلاف کعبہ میں بھی لپٹا نظر آئے مار دینا، مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آئے اور ان کے لیے انہوں نے سفارش کی. تو بہرحال پھر آپ خاموش ہو گئے، آپ نے بیعت لے لی. خوش نہیں تھے آپ لیکن بہرحال بیعت لے لی.
اور پہلا جو مرتدین کے خلاف باقاعدہ ایکشن لیا گیا وہ حضرت ابو بکر کے دور میں لیا گیا، اس لیے لیا گیا کہ چند سردار جو ہے مرتد ہوئے، اور ان سرداروں کے اناؤنسمنٹ پر پورا پورا قبیلہ مرتد ہو گیا، کیونکہ وہ سردار جو تھے وہ قبیلوں کے سردار تھے، تو قبیلوں نے اپنے سرداروں کا ساتھ دینا ہی دینا تھا، تو اب وہ سب کو جہنمی بنا رہے تھے، تو یہ فتنہ تھا، اس کی سرکوبی ضروری تھی، لہذا جنگ ہوئی، چند بڑے بڑے مارے گئے، باقی سارے قبیلے اپنی جگہ پر واپس آئے، تو وہ اور سچویشن پھر فیصلہ کس نے کیا تھا؟ گورنمنٹ۔ باقی آپ پوری اسلامی تاریخ اٹھائیں اور مجھے مثال ڈھونڈ کر لا کر دیں کہ کسی مرتد کو سزائے موت باقاعدہ دی گئی؟ نہیں، جلا وطن کر دیتے تھے، دفع کر دیتے تھے، یہی کچھ ہے، تو لہٰذا یہ فیصلہ کورٹ کرے گی، اور کورٹ نکال دے بالکل صحیح ہے، ہم کیوں کسی کو قتل کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے، دفع کرو، لہٰذا یہ ہمارے لوگوں کی نا انتہا پسندی، اس میں بھی نہیں پڑنا، تو اللہ پاک آسانی عطا کرے۔ باقی یہ ہے کہ مرتد کے اگر قتل کی سزا ہوگی تو عورت مرد کا ڈیفرینشیشن نہیں ہوگا، دونوں کو ہی پھر قتل کی سزا ہو سکتی ہے، لیکن فیصلہ کورٹ کرے گا۔ جی، اللہ پاک ہم سب سے قبول فرمائے جی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔